کہیں چائے پینے جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیبل کی ساخت کتنی نئی ہے. آپ کا ٹیسٹ سے مطلب ہوتا ہے. جو آخری 5-6 برانچز ہیں ان میں دوسرے مہینے سے ہم نے کمانا شروع کر دیا. لیکن یہ نئے لوگوں کے لیے نہیں ہوگا. نئے لوگوں کے لیے کم از کم آپ کو 5 سے 6 ماہ مسٹ ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. 30 لاکھ کی انویسٹمنٹ پر ہوٹل کی فیلڈ میں کم و بیش 1,00,000-1.25 سے آپ کی آمدن اسٹارٹ ہو جائے گی. ایک برانچ پہ آپ کتنے امپلائیز رکھتے ہیں؟ کم سے کم 7 سے 8 ڈبل شفٹیں ہوتی ہیں. 24 گھنٹے ہمارے ہوٹل کھلتے ہیں. کوئی چھٹی کوئی کچھ نہیں. عید الفطر کا پہلا دن صرف آف ہوتا ہے. اضافی خرچہ ہے کہ شٹر ہم نہیں بند کرتے. جب کبھی بند کرنا ہو تو زنگ لگ جاتا ہے. پراٹھے والا اور چائے والا یہ 2 مین کاریگر ہوتے ہیں. 37 to 42,000 ان کی تنخواہ منیمم ہوتی ہے. انٹیریئر ڈیزائننگ میں آپ کا 2.5 سے 3 لاکھ روپے. صرف میں والز لائٹس اور ان کی بات کر رہا ہوں. کم از کم 3 چولوں کا ایک کاؤنٹر ہوتا ہے. 3 کاؤنٹر نیسسری ہوتے ہیں. یہ آ جاتے ہیں 6 سے 8 لاکھ روپے. برتن کراکری لیتے ہیں. بہت سر کھپایا, بہت ٹکرے ماری, پھر تھوڑا سا دل بڑا کیا, اور وہ فارمولا جو میں بتانے جا رہا ہوں یہ بہت اہم ہے. 8-10 سال کے بعد اب کہیں سیکھنے کو ملا ہے. اس سے پرفارمنس میں بھی بہتر ہوئی اور ہوٹل کی انکم میں بھی اضافہ ہوا ہے. السلام علیکم, آپ سب کو عید مبارک. یقیناً آپ بھی ہماری طرح عید کے 1-2 دن دعوتوں میں جانے کے بعد یہی سوچتے ہوں گے کہ بھائی رات کو کہیں نکلو دوستوں کے ساتھ, کچھ بات چیت کریں, کچھ دل کا غبار نکالیں, اور جو عید کی پوری فارمیلٹی ہے اس کو ذرا توڑ کر اپنی نارمل زندگی کی طرف واپس جائیں. اور ایسے موقع پر ظاہر ہے کہ ہم کسی چائے کھانے کا رخ کرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں. جس کو گرین ٹی پسند ہے وہ گرین ٹی پیتا ہے, کوئی قہوہ پیتا ہے. تو ہم نے سوچا کہ عید کے اس موقع پر آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کروائیں کہ جس نے کراچی میں رہتے ہوئے ایک چائے خانے کا آغاز کیا, اور ایک برانچ سے جو ان کا کاروبار شروع ہوا, آج ماشاءاللہ سے ان کی 10 برانچز ہیں کراچی بھر میں. اور یہ مہمان ہمارے لیے اس لیے بھی بہت خاص ہیں کہ یہ بھی ایک صحافی رہے ہیں میری طرح. انہوں نے جنگ کے ساتھ 4 سال بطور صحافی کام کیا, ایک اور چینل کے ساتھ نیوز ڈائریکٹر کے طور پہ کام کیا, اور ایک چینل پہ تو یہ اینکر کے طور پر بھی خدمات انجام دیتے رہے. عرفان ملک صاحب, بہت بہت شکریہ, عید مبارک آپ کو. قبل اس کے کہ میں گفتگو شروع کروں, آج ہمارے ساتھ مبشر سخی بھی موجود ہیں. یہ ایک انجینئر ہے, ایک انٹرپرینور ہیں, بزنس کرتے ہیں, اور چونکہ یہ خود میمن ہے تو کاروبار کو بہت بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. مجھے بس ایک بات چھوٹی سی یاد آ رہی ہے کہ میں ایک دفعہ اسلام آباد میں تھا, تو میں نے ایک چائے خانے پر ایک عبارت پڑھی, اور مجھے پڑھ کے لگا یار میں نے کہیں اور بھی پڑھی ہے. تو وہ عبارت یہ تھی کہ چائے کا ادب کرو, یہ مشروبات کی مرشد ہے. کرنا چاہیے. مجھے یاد یہ آیا کہ احمد جاوید صاحب کا قول ہے کہ خاموشی کا ادب کرو, یہ آوازوں کی مرشد ہے. تو یہ اس کی پیروڈی تھی. تو میں نے احمد جاوید صاحب کو بھیجا بھی کہ دیکھیں سر آپ کے اقوال جب سے فیس بک پہ آئے ان کا کیا کیا حال ہو رہا ہے. بہت شکریہ. تو یہ بتائیں کہ جو چائے کا ادب ہے اور یہ جو مشروبات کی مرشد ہے, اس کا کیا قضیہ ہے, کیا کہانی ہے؟ بہت شکریہ نجم بھائی, آپ کو بھی عید مبارک, اور آپ کو بھی عید مبارک, سننے والوں کو بھی. چائے کا ادب اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ پاکستان ہی میں نہیں, میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا مشروب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پیا جانے والا ہے. بلکہ پچھلے 3-4 برسوں میں تو چائے کا پاکستان میں جو کنزپشن ہے وہ جب سے حالات خراب ہوئے ہیں کرونا کے باعث, لوگ بڑے بڑے ہوٹلز پہ جانا سے گریز کر رہے ہیں, تو 38.7% تقریباً پر پرسن چائے پینے میں کنزپشن میں اضافہ ہوا ہے. تو حالات جو خراب ہوئے ہیں اکنامک حالات کی بات کر رہا ہوں. اکنامکلی ظاہر ہے کہ اب چائے ایک سستا مشروب ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سستا مرشد ہو اس کے مرید زیادہ ہوتے ہیں. تو چائے کے اس لیے بھی زیادہ مرید ہیں کیونکہ اس کی کوئی زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے, لوگ بآسانی اس تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے جو چائے خانوں پہ دوستی کا ماحول میسر آتا ہے نا, وہ عام طور پہ باقی دیگر جگہوں پہ آپ کو نہیں ملے گا. آپ کسی ہوٹل پہ چلے جائیں یا کسی بڑی اس پہ چلے جائیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہاں ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ آپ کو زیادہ کہکہا لگانا بھی عجیب لگ رہا ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو میں یہاں تو نہیں بیان کر سکتا, نئی نئی گالیاں تک ایجاد ہو جاتی ہیں. آپ تو فلسفے کی بات کر رہے تھے, تو یہاں ہر قسم کا. ہم ابھی ریکارڈنگ سے پہلے بات کر رہے تھے نا کہ جو چائے خانوں پہ اپنے فلسفی بھی بنتے ہوئے دیکھے ہیں, اقوام عالم کے مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں, اور امریکہ کا اگلا کیا پلان ہوگا وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے. میں بھی چائے نہیں پیتا تھا, بعض امریکہ کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ مسائل بھی حل ہو رہے ہوتے ہیں. میں تو چائے نہیں پیتا تھا, ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے خانوں پہ نا مجھے پھر وہ چائے پینے کی عادت ہو گئی. چائے جو ہے ہمارا ایک سوشل کنسٹرکٹ میں جہاں انکلوڈیڈ ہے کہ چائے تو اگر آپ چائے نہیں بھی پیتے نا, مگر اس سیٹنگ میں بیٹھنا بڑی ضروری ہے, اور ایک ہماری روٹین کا حصہ بن گیا ہے کہ بیٹھنا ہے. میں بتاؤں, میں سیریسلی چائے کے حوالے سے میرا یہ ماننا ہے کہ یہ میں عین عبادت کا کام کر رہا ہوں, رزق حلال کے علاوہ ایک بات کر رہا ہوں. یہاں لوگوں کو اتنے فرسٹریٹڈ نوجوان ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں ان معاملات کو, نوکریوں کی کمی, آمدن میں کمی, اور وقت پر رشتے نہ ہونا,
اور اس طرح کے کتنے ایسے جنسی اور ذہنی اور دماغی مسائل ہیں جن کی تمام تھکان جا کے ایک ہوٹل پہ اترتی ہے. وہ تمام قسم کی گفتگو بلا تکان کرتے ہیں, کھل کے کرتے ہیں, کھل کے کہے لگاتے ہیں. میں نے آبزرو کیا ہے, نوٹس کیا ہے کہ ایک نوجوان جب آتا ہے اس وقت اس کا چہرہ کچھ اور ہوتا ہے, اور جب وہ چائے پی کر جاتا ہے تو اس وقت اس کے چہرے پہ ہلکا پن الگ ہی ہوتا ہے. یا آپ کبھی بھی جا کے, میں چیلنج سے کہتا ہوں, چائے کسی بھی ڈھابے پہ آپ چلے جائیں, لوگ آپ کو وہاں مسکراتے ہوئے ملیں گے. ایک ایسی جگہ, چائے اٹھا لو تاکہ چہرے پہ ہلکا پن آ جائے. مگر یہ چائے کا کمال نہیں, یہ ماحول کا کمال ہے. اگر آپ ماحول دے رہے ہیں تو آپ ماحول بنانا شروع کر دیا. آپ مجھے اجازت دیں, میں 2-4 موٹی گالیاں یہاں دے سکوں, نہیں دے پائیں گے آپ. یہ ہمارا ایک پوڈ کاسٹ, تعلیمی پوڈ کاسٹ ہے, اور ہم یہاں پر یہ سکھاتے ہیں گالیاں نہیں دینی. اور بلکہ ایک پوڈ کاسٹ میں ہم نے باقاعدہ اس پہ بہت لمبی گفتگو کی ہے کہ گالیاں نہیں دینی چاہیے. تو آپ بچوں کو غلط چیزیں نہ سکھائیں. ہمارے ہمت کیجیے, اس کی بھی شروعات کریں, یہ کوئی اتنی بری چیز نہیں دینے کی بری ہاں, چیز مگر ہے. ایک یہ ہے کہ وینٹنگ اسپیس ہے جس کو جو ایکسپریس کرنا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اور مختلف احباب کے ساتھ, بزنس میٹنگس کرنی ہے, وہ ساری چائے جو ہے نا وہ مہذب طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پاس بہت شستہ ووکیبلری بھی ہوتی ہے اس کے لیے. اچھا یہ بتائیں, آپ شروع کرتے ہیں بات کو نا ہم یہاں سے, کہ آپ صحافی رہے تو جنگ اخبار کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ اور پھر آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی کہ دی نیوز اخبار والی گلی میں آپ کا وہ ہوٹل بنا, اور میں نے بھی دی نیوز اخبار میں کوئی 3 سال پہلے کام کیا, پھر 1 سال کام کیا, 4 سال تو میں نے بھی کام کیا ہے. صحیح. تو یہ تو ایک قدر مشترک چیز ہمارے درمیان ہو گئی ہے. بالکل رہے نہیں, ونس اے جرنلسٹ از آلویز جرنلسٹ. تو نہیں, اس ادارے کے ساتھ نا پھر باقی اداروں کے ساتھ کام کیا. اب ایسا تھا کہ وہاں پر جب میں نے جنگ کو جوائن کیا, ہمارے یہاں ایک نقوی صاحب, ہمایوں عزیز نقوی صاحب ہوا کرتے تھے, درمیانی قد و قامت کے, آواز مگر ان کے قد کی نسبت زیادہ بھاری. ان سے ایک مرتبہ میں نے پوچھ لیا کہیں, میں نے کہا نقوی صاحب آپ کتنے عرصے سے صحافت کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جی 40 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا 40 سال میں اب تو ماشاء اللہ آپ کی تنخواہ بھی اسی اعتبار سے ہوگی. ہاں 40,200 کچھ روپے. 40 سالوں میں آپ 40,000 پر پہنچے ہیں. مجھے یہ بڑا کھٹکا. ہر کسی کو اپنی لائف سٹائل کا پتہ ہوتا ہے. تو وہ اس وقت کوئی ابا کی جانب سے کوئی بائک شائک ہیوی بائک تھی تو اس کا پیٹرول ویسے ہی نارمل سے زیادہ تھا. پھر آئے روز بڑھتے فیول کے ریٹس, تو مجھے لگا یار یہ تنخواہ فیوچر میں کم از کم میں ایسا نہیں ہوں گا کہ اپنے ششکوں کو جاری رکھ سکوں, کیوں نہ آپ اس کے ساتھ ساتھ کوئی کام شروع کریں. آپ کو لگا یہ کمپنی نہیں چلے گی؟ نہیں چلے گی. تو وہ 14,000 روپے تنخواہ تھی اس وقت جب جنگ کو جوائن کیا تھا. تو اس 14,000 پہ برابر ہی گلی میں کوئی کچی آبادی بھی لگتی ہے, تو وہاں 8,700 روپے میں ایک دکان مل گئی رینٹ پہ. تو بس وہ ہر ماہ کی 14,000 جو آتی تھی وہ تنخواہ وہاں ہوٹل کے کرائے میں صرف ہو جاتی تھی. اور کچھ پیسے آپ سے لیے, کچھ دوسرے دوست سے لیے. ایک ہمارے بہت ہی اچھے قریبی دوست ہیں میرے, اب تک تمام چیزوں میں جو پارٹنر ہیں اور ہم مشترکہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, ولی خان کاکڑ. ہم نے مشترکہ طور پہ اس کو شروع کیا. یہ کس سن کی بات ہے؟ 11 کی, 2011 میں. یہ آپ کا پہلا زمزم پیالہ کی برانچ قائم ہو رہی ہے. بالکل شروعات ہو رہی ہے. تو وہ جو تنخواہ آیا کرتی تھی وہ وہاں کرائے کے طور پہ, اور بقیہ جو 4-5 ہزار تھے وہ بھی ہمارا جو استاد ہوتا پراٹھے والا, وہ اس کی تنخواہ اور کچھ اوپر سے ملا کے کچھ آمدن اس طرح کر کے ہم نے شروعات کی. اور اللہ نے نیتیں دیکھ رہا ہوتا, کوششیں سب سے بڑی بات یہ ہے. وہاں 12 گھنٹے یا 8 گھنٹے بھر لگتے تھے جنگ میں. اس کے بعد میری کوشش ہوتی گھر نہ جاؤں, وہیں پر ہی ٹائم گزر جاتا تھا. اور بہت سارے دوست احباب ہیں, یہ میں اس کو اتنا کوئی محنت کے طور پر نہیں بتاؤں گا, سننے والا لگے یہ ایسی محنت جو کر نہیں سکتا. آپ وقت کے ساتھ دلچسپی اتنی پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ سب آسان لگنے لگتا ہے. الیکشن کے دنوں میں تو ویسے بھی 18 گھنٹے کام کر ہی رہے ہوتے ہیں ہم لوگ دفتر میں. جو یہ اچھا مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے آپ کو. صحافت کی گلیاں قریب قریب تھیں, تو ایک چکا چوند روشنی اور ایک بڑے مزے کے تبصرے, تجزیے, بیگم گلی ہے اور دا نیوز کی ہے, پھر پیچھے پورا چاروں طرف آپ کو پتہ ہے والی گلی ہے پیچھے. اور ہمارے یہاں ماشاءاللہ جتنی خوبصورت انداز میں چھوڑنے کا انداز ہمارے صحافی بھائیوں کا, بور ہی نہیں ہوتے آپ. مطلب بیٹھے رہیں 4-6 گھنٹے دفتر میں, ہمیں کوئی بوریت نہیں ہوتی تھی. پھر وہاں سے نکلا ہوٹل پہ آ گئے, وہاں گاہک مل جاتے تھے, اور گاہک بھی زیادہ تر صحافی تھے. تو ایسا نہیں کہ اس کو میں محنت کے طور پہ بتا رہا ہوں, یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں دلچسپی لیں تو محنت بڑی آسان ہو جاتی ہے. مشکلیں پڑیں اتنی مجھ پہ کہ آسان ہوگی, وہ بالکل پھر کرنا اتنا زیادہ کوئی وہ نہیں ہوتا. وہ شروع کے 2-4 مہینے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گھر میں 3 سے 4 دفعہ گیا ہوں گا, وہیں پر رہنا, ساتھ ویٹری بھی کرتا تھا اور صبح جا کے صحافت کے قلم کا استعمال کرتا تھا. دونوں کا ایک زبردست سا کمبینیشن تھا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ود ان 7th month ہم نے دوسری برانچ کی طرف گئے, اور پھر یہ سلسلہ چلتا چلا گیا. آج جب 12-13 سال ہو چکے ہیں تو 9-10 برانچز بھی ہو چکی ہیں. ہر سال ایک برانچ برآمد ہو ہی جاتی ہے.
تو یہ وہ شروعاتی محنت تھی جو بڑی دلچسپی سے ہوئی. اس کو پیچیدہ کر کے میں اس لیے نہیں بتانا چاہتا کیونکہ بہت سارے جو مقصد بھی ہے ایک پوڈ کاسٹ کا کہ سننے والوں کو یہ لگے کہ کام کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. کہ یہ مبشر آپ سے پوچھیں گے کہ یہ مجھے اچھا ایک آئیڈیا انہوں نے کہا سوال کا کہ بھائی ہر جب بیٹھتے ہیں نا چائے کھانے پہ تو کوئی نہ کوئی ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں بھی چائے کھانا کھول لوں, تو اس کی اکنامکس کیا ہے؟ وہ تو میں سوال پوچھوں گا مجھے آپ سے. یہ آپ صحافت کر رہے تھے تو جب آپ کے پاس آئیڈیا آیا کہ مجھے کاروبار کرنا ہے تو یہ چائے کھانا کے ہی کیوں آئیڈیا آیا کہ میں اس سے اسٹارٹ کرتا ہوں؟ پیسے ہی اتنے تھے کہ یہی کام ہو سکتا تھا اچھا اس وقت. تو کم پیسوں میں کاروبار شروع ہو سکتا ہے, کم پیسوں میں ہو سکتا تھا, ناٹ ناؤ, اب نہیں. تو اس وقت مجھے جو پہلی سائٹ پہ کلک کیا یہ, پھر دیکھا میں نے کہا اس میں صحافت کا بڑا کردار ہے. صحافی چائے بہت پیتے ہیں, میرا حلقہ ہے باب سارا صحافت سے متعلقہ تھا. تو میں نے کہا بھائی نجم بھائی ہیں آپ, ان کو تو میں زبردستی گھیر کے لے جاؤں گا, بھائی کہیں اور نہیں گئے, اگر جانا ہوا آج سے ختم دوستی. تو کچھ یہ والا ایک پریشر تھا دوستوں پر کہ نہیں یار اسی جگہ جانا ہے. کچھ پھر تمام لوگوں کو وہاں قریب میں نے نوٹس کیا, ہم خود چائے پینے والے, کہ ایک ذائقہ جو مطلوب ہے وہ نہیں ہے. صحافیوں میں نا ایک کڑک چائے چاہیے ہوتی ہے. جی بالکل. تو اس کی کمی محسوس کر رہا تھا. یہ 2-4 چیزیں ضرورت کی تھیں, خلا محسوس کر رہا تھا ان 2-4 گلیوں میں. وہ 2-4 گلیوں کے میں لیتا ہوں, چائے تو ڈھالیں, میں ضرور لیتا ہوں. اتنی بات اصل میں زمزم کے علاوہ چائے دوسری پیتا نہیں ہوں, لیکن میں لیتا ہوں زمزم کی چائے. تو وہ ایک ماحول ایسا بن گیا تھا کہ وہاں یہ گیپ مجھے فیل ہوا نجم بھائی کہ اس کو پر کیا جا سکتا ہے, اور اللہ کا شکر کہ وہ تو کل چل گیا. یعنی وہ گیپ صحیح دریافت ہوا, اس کو فل کیا تو اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے. اکنامکس کی طرف آتے ہیں. ہاں اکنامکس کی طرف آتے ہیں. تو جب پہلی برانچ ہو گئی, آپ نے ساری چیزیں سیکھ لیں, تو آپ نے اپنے پاس بھی ایک بجٹنگ کی ہوگی, یار اتنا پیسہ لگانا ہوتا ہے, اتنے عرصے بعد یہ بریک ایون کرتا ہے, اس کے بعد پروفٹ کر سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ بتا رہے ہیں کہ آپ دوسری برانچ اور تیسری برانچ پہ چلے گئے, جی میں تھوڑا سا یہ کاسٹنگ پہ چلے جائیں, اگر کسی کو دکان کھولنی ہے اور تو وہ کس طریقے سے کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ لے, پہلے شارک ٹینک کی طرح کیمرے میں دیکھ کے بتاؤ کہ یہ بریک ایون کیا ہوتا ہے. سو بریک ایون یہ ہوتا ہے کہ وہ پوائنٹ جہاں آپ کا کیپٹل اور ریونیو ایک پوائنٹ پہ آ جائیں جہاں اب اس کے اگلے پوائنٹ سے آپ پروفٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں. خیر, تو اب آپ کی کاسٹنگ اسٹرکچر کیسے کام ہے؟ اس میں رینٹ آتا ہے, سیلریز آتی ہیں, یوٹیلیٹیز آتی ہیں. تو اگر کوئی بندہ پلان کرنے کی سوچ رہا ہے کہ میں چائے کھانا چائے کا ڈھابا اسٹارٹ کروں یا چائے کیفے اسٹارٹ کروں, تو وہ کس طریقے سے اپنے دماغ کو یا کتنی انویسٹمنٹ کو دماغ میں لے کے چلے کہ یار یہ کمپوننٹس ہیں اس کاسٹنگ کے, اس کو لے کے میں چلوں گا تو میں ایک چائے کھانا یا چائے کیفے اسٹارٹ کر سکتا ہوں. اچھا, صرف چائے کے لیے نہیں, میں نے یہ نوٹس کیا کہ اب ساتھ ساتھ تھوڑے بہت اور چیزیں بھی کر رہا ہوتا ہوں, تو یہ تجربہ کام آتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کر رہے ہو نا, لوگ شروع میں کہتے ہیں کہ وہ آسمان سے شروعات کریں گے, اور پھر وہ زمین کی جانب بھی آتے ہیں, یعنی دوسرے آسمان کی طرف بڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. میں نے یہ سیکھا اور دیکھا کہ آپ چھوٹے کام سے شروع کریں, شرم نہ کریں. لوگ کہیں گے یار اس نے کام شروع کر دیا, یہ اتنا چھوٹا سا کام ہے. کام کوئی بھی چھوٹا نہیں ہے, کم انویسٹمنٹ, یعنی اس میں کوئی طے شدہ میں آپ سے نہیں, کوشش کے باوجود نہیں بتا پاؤں گا, اس لیے کہ آپ یہی کام میں نے دیکھا 40 لاکھ میں بھی لوگ کر رہے ہیں. میں نے نوٹس کیا کہ 10 لاکھ, اور میں نے یہی کام آپ بلیو نہیں کریں گے 3.5 لاکھ سے شروع کیا. یعنی دکان کا جو رینٹ تھا وہ 8,700 روپے تھا. اسی تناظر میں کوئی اس نے 2 یا 3 میرے خیال میں ایڈوانس رینٹ لیے. اب یہ دیکھیں کتنا بن رہا ہے, کہ 24-25 ہزار روپے. باقی سامان میں نے نیا نہیں لیا, سامان میں نے سارا جا کے سراب گوٹ سے استعمال شدہ جو ہوٹلوں کا سامان ملتا ہے وہ جا کے اٹھایا. اور پٹھان بھائیوں سے دوستی کی وجہ سے جو وہ تھے ہمارے جو کام کرنے والے استاد ہوتے ہیں, ان سے کہا کہ بھائی 2-3 مہینے ساتھ دینا ہے. اور پھر یہاں پر آپ کی خوش خلقی بھی کام آتی ہے, آپ کا اخلاق, محبت, پہلے سے تعلقات, یہ چیزیں کام آ رہی ہوتی ہیں. جی ہاں. اچھا, یہ کام ہی کا حصہ ہے. میں آگے جا کے اس پر ضرور بات کروں گا کہ اس کو مینٹین رکھنے کے لیے پھر اب تک کیا کرنا پڑا. اس کی ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ میں کل ہی 1 ہفتے کا ٹور لگا کر کوئٹہ, چمن اور ان تمام علاقوں سے آیا ہوں. وہاں سارے ورکر ہی ہیں, تو ان کے ساتھ تعلق بھائیوں والا, دوستانہ تعلق ہے, ورکر والا نہیں ہے. یہ چیز یہاں کام آ رہی ہوتی ہے. جب آپ ان کی خوشیوں غموں میں جاتے ہیں نا, تو وہ پھر آپ سے تنخواہ کا تقاضا کرتے ہوئے شرما رہے ہوتے ہیں. تو ہم اس کا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. فائدہ ان سینس کہ کاروبار کی گروتھ میں. ٹھیک ہے, تنخواہ تو دے دیتا, کل کوئی کلپ کاٹ لے آپ کا, یہ تنخواہ نہیں دے رہے. نہیں, ظاہر ہے وہ تو پھر لانگ ٹرم نہیں چل پائیں گے نا, تو تنخواہ بعض کا زیادہ دینا پڑتی ہے. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ وہاں کام آتی ہے کہ آپ کمانے کے بعد اسی پہ لگائیں. تو شروع کے کچھ عرصے تو میں بھول گیا تھا کہ مجھے اس میں سے خود لے کے خرچ کرنا بھی ہے. وہ جو 14,000 تھی تنخواہ, پھر وہ 27,000 ہوئی جنگ میں. تو وہ میرے کہیں نہ کہیں مجھے ایک بیک سپورٹ کر رہی ہوتی تھی. اس کے علاوہ ہوٹل سے کمانے کی بجائے جو بھی آمدن ہو رہی تھی وہ لگائی, اور 6 مہینے تک وہی چلتا رہا. اس سے پھر ہمیں ہمت ہوئی,
تعلقات ہوٹل کی فیلڈ میں مزید سامان کیسے سستا لیا جا سکتا ہے, مزید ورکر سے اچھا ریلیشن کے طور پہ ان کا کزن, ان کا بھانجا, ان کا بھتیجا, ان کو کیسے کام میں یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. 2 چیزیں آپ کی بیسک ہوتی ہیں, ایک ورکر آپ کا, دوسرا آپ کو جو ایکسپینڈیچرز ہوتے ہیں وہاں پر لگائے جانے والے, یہ دونوں قابو میں آ گئے تھے, یا یوں کہہ لیں سمجھ میں آ گئے تھے کہ 100 روپے کی بجائے 40 روپے میں کام کیسے لینا ہے. بس جس روز یہ سمجھ میں آیا, 60 روپے یہاں سے بچائے, ورکر وہاں سے اٹھائے, دوسری برانچ کی جانب چلے گئے. پھر اور زیادہ ایکسپرٹیز ہوئی, اور زیادہ بہتر سمجھنے لگے کہ اپنے سامان کو ریپیئر کرا کے بھی چلایا جا سکتا ہے. آپ کہیں چائے پینے جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیبل کی ساخت کتنی نئی ہے اور کتنی پرانی ہے. آپ کا ٹیسٹ سے مطلب ہوتا ہے جی, کسٹمر کی نفسیات سمجھ میں آ گئی تھی کہ کسٹمر کیا مانگتا ہے. چلیں تھوڑا اس کو آسان کر دیتے ہیں ہمارے ویورز کے لیے کہ جو کھولنا چاہ رہا ہے. ابھی آپ کی ریسنٹلی یہاں پہ ایک برانچ کھلی ہے میرے خیال سے جیل روڈ پہ, جی ہاں, شہید ملت روڈ پہ. اس کی اگر ایک بیسک کاسٹنگ پہ اگر بات کر لیں تاکہ کسی کو بھی آئیڈیا ہو جائے کہ یار میں اتنے پیسے لے کے اسٹارٹ کر سکتا ہوں. اب ہم ششکوں میں آ گئے, اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب ایک برانچ پر 50-60 لاکھ روپے 50-60, تو اس میں کرایہ کا عنصر کتنا بڑا ہوگا؟ اچھا, آپ زمزم پیالہ کی جتنی بھی برانچز ہیں, وہ جو پہلی برانچ تھی وہ اب نہیں ہے, کیونکہ ہم نے تھوڑا سا ذرا ماڈریٹ ہو گئے, چیزوں کو سمجھنے لگے. اب لوکیشن بڑی میٹر کر رہی ہوتی ہے اس میں نا. آپ جس لوکیشن پر لے رہے ہیں وہاں کے کرائے, جیسے شہید ملت پر ہے تو 2-2.5 لاکھ روپے سے کرایہ شروعات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ آپ نے +6 اور 7 جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے ایڈوانس دینا ہے. ٹھیک ہے. 8-10 لاکھ روپے تو صرف یہی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر جب ہم کسی سے دکان لیتے ہیں تو ہم اب را کنڈیشن میں شروع کر دیا, ایسا نہیں تھا جیسے شروعات میں تھا. اب ہم نے اس میں دیواریں بھی اپنے حساب سے رنگ روغن کروانی ہے, بیک ڈراپ بنوانے ہیں, لائٹس اپنے حساب سے لگوانی ہیں, کاؤنٹر. اب پرانے والا سین نہیں ہے, بالکل ٹھیک. اب نئی چیزیں چاہیے لوگوں کے اندر. ایک برانڈ کسی, یا میں اس خوشگوانی میں ہوں مبتلا, مجھے یہ پورا یقین ہے کہ کراچی کے اندر جس انداز سے زمزم پیالہ کام کر رہا ہے ایک چین کے اعتبار سے, دوسرا کوئی اس سطح کا نہیں ہے. تو ہمیں وہ لوگوں کا لحاظ بھی رکھنا پڑتا ہے. تو اگر برانڈنگ اور انٹیریئر ڈیزائن کو دماغ میں رکھا جائے تو اس کی کیا کاسٹ ہو؟ 8-10 لاکھ روپے آپ یہ لگا لیں جو شروع کے بتائیں, اور پھر یہ انٹیریئر ڈیزائننگ میں آپ کا کم و بیش بھی 2.5 سے 3 لاکھ روپے. صرف میں والز, لائٹس اور ان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. پھر جب کاؤنٹرز اور ان چیزوں کی جانب جاتے ہیں, یہ ایک مہنگا خرچہ ہے چونکہ اسٹیل باڈی ہوتی ہے پوری. تو یہ کاؤنٹر ہمارے ہاں کم از کم 3 چولوں کا ایک کاؤنٹر ہوتا ہے. تو 3 کاؤنٹر نیسیسری ہوتے ہیں, ایک چائے کا, دوسرا ایک سائڈ پہ برتن دھونے والا ہوتا ہے, تیسرا جو ہے وہ اسی طرح مختلف استعمال میں آتے ہیں. تو 3 کاؤنٹر منیمم ہوتے ہیں. یہ آ جاتے ہیں 6 سے 8 لاکھ روپے کے, یہ ہو جاتے ہیں. اب یہ بیسکس ہیں. پھر آپ برتن کراکری لیتے ہیں, پھر چائے پتی, اس کا اخراجات ہوتے ہیں. پھر یہ جو بیسکس چیزیں ہوتی ہیں نا, جیسے ہم پشتوں میں تو ہمارے یہاں چلان کا لفظ استعمال ہو رہا ہوتا ہے, راشن اور یہ تمام چیزیں, یہ ایڈوانس میں آپ کو ڈالنا پڑتا ہے. 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے اس کے لگ جاتے ہیں. تو شروعات جو ہے, اگر آپ ایک درمیانے درجے کا کوئی ڈھابا کہوں گا میں کھولنا چاہیں, تو شروعات کے لیے اس وقت 25 سے 30 لاکھ روپے آپ کے پاس ہونے چاہیے. اس کے بعد جو سب سے اہم چیز ہے وہ میں آپ سے لازمی شیئر کروں گا, تاکہ جو ارادہ رکھتے ہیں انہیں پتہ ہو کہ 5 سے 10 یعنی آپ کی انویسٹمنٹ کا 30 to 40% بیک اپ میں بلا وجہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ شروعات کے 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے آپ بریک ایون پہ آئیں گے, 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد. نہیں, اس میں بریک ایون پہ تو آپریشنل کاسٹ ابھی ہم ایڈ کریں گے تو پتہ چلے گا نا ہمیں. یہ تو آپ نے بتا دیا بیسک انویسٹمنٹ, تو آپریشنل کاسٹ پہ پہلے اگر ہم آئیں تو پھر بریک ایون کا اندازہ ہوگا ہمیں. ایک برانچ پہ آپ ویسے کتنے امپلائیز رکھتے ہیں؟ ایک اس میں آپ کا چائے بنانے والا ہوگا, ایک پراٹھے بنانے والا ہوگا, ایک کاؤنٹر والا ہوگا, ویٹرز ہوں گے. تقریباً کم سے کم 7 سے 8 ہوتے ہیں, کیونکہ اس کی 7 کم سے کم ہے, یہ کم سے کم, کیونکہ ڈبل شفٹیں ہوتی ہیں. 24 گھنٹے ہمارے ہوٹل کھلتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا کوئی 8 10 12 گھنٹے 24 گھنٹے 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک چلاتے ہیں, اور 7 days in 24 hours. اس میں کوئی چھٹی کوئی کچھ نہیں. عید کا, عید الفطر کا پہلا دن صرف آف ہوتا ہے. باقی ہمارے ہاں ایک بڑا اضافی خرچہ ہے کہ شٹر ہم نہیں بند کرتے, جب کبھی بند کرنا ہو تو زنگ لگ جاتا ہے. تو یہ ڈبل شفٹ کی وجہ سے اسٹاف سمجھ لیں ڈبل آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو اس کی ایوریج سیلری ہم کتنی کریں؟ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ ہمارا جو استاد ہوتا ہے نا, وہ استاد کہتے ہیں اس کو, پراٹھے والا اور چائے والا, یہ 2 مین کاریگر ہوتے ہیں. تو جو مین کاریگر ہیں ان کی تنخواہ 37 to 42,000 ان کی تنخواہ منیمم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. باقی ہم نے ایک بڑا زبردست سلسلہ شروع کر رکھا ہے, اور وہ میں چاہوں گا کہ صرف اس بزنس میں نہیں, دیگر میں بھی. شروعات کے 2-3 سال بہت سر کھپایا, بہت ٹکریں ماری, اس کے بعد سیکھنے کو ملا, پھر تھوڑا سا دل بڑا کیا, اور وہ فارمولا جو میں بتانے جا رہا ہوں میرے لیے یہ بہت اہم ہے. وہ یہ تھا کہ 10 لوگ ہیں ہوٹل کے سٹاف میں سے, ان 10 میں سے دیکھا کہ استاد کون ہے, لیڈر کون ہے. اس لیڈر کو آپ نے چنا,
اور اس کو آپ نے 40% کی آفر شیئر کر دی بھئی آپ کمائیں اور جو بھی آمدن ہوگی اس کا 40% آپ کا ہے وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ. آپ کی انویسٹمنٹ آپ کی محنت ہے. پارٹنرشپ میں انسینٹیوائزیشن بھی ہو گئی ان کی. اب جب ان کی توجہ دیکھی سر, پہلے وہ جو کبھی گھی کم پڑ رہا ہے بلا وجہ, کبھی چینی, چوری کا لفظ مناسب نہیں ہے میں کہوں گا بھی نہیں, تو اس طرح کی مس مینجمنٹ کہہ لیں اس کو آپ, ایک امبریلا ٹرم. ہاں نہیں وہ مس مینجمنٹ میں باقی ہم سمجھ جائیں گے اب, اور میں چاہتا ہوں ویور بھی سمجھ جائیں, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یہ جب یہ ہوا نا, اب وہ ہو گئے مالک. اب وہ کہہ رہے ہیں اچھا تو کوئی ایک پاؤ تو گھی اٹھا کے دکھائے, اب ایک بلب بھی کوئی اضافی جلا کے دکھائے, کیونکہ جو بل آ رہا ہے وہ 40% میں کاؤنٹ ہوگا. اب وہ اسٹیک ہولڈر بنا لیا, اسٹیک ہولڈر ہو چکا ہے. اب اس کی پرفارمنس میں بھی اضافہ ہوا ہے. یہ ہے اس اسٹاف کو چلانے والے لیڈر کے بارے میں. پھر ہم آئے, یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ویٹرز کے ساتھ. ویٹر سے کہا بھئی آپ کی بیسک سیلری سپوز 25,000 روپے بن رہی ہے, ہم آپ کو 25 نہیں دیں گے, ہم آپ کو دیں گے 18,000 روپے. اب وہ پریشان کہ کیوں بھائی 18 کیوں دیں گے؟ نہیں میں آپ کو ایک چیز دے رہا ہوں. کیا؟ میں نے کہا آپ پر کسٹمر جو ہیں ہم سے وہ لیں, کمیشن لیں. اب اس کی ایک پرچی بنتی ہے, وہ پرچی پر اس کو آرڈر وہ ریسیو کرتا ہے, اور وہ پرچیاں رات میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. اس پرچیوں کے حساب سے اس کا انسینٹیو, وہ تو خوش ہو گیا کیونکہ اس کی 28 سے 48 پہ چلے گی تنخواہ. اور سب سے بڑی بات جو مجھے فائدہ چاہیے تھا وہ یہ ہوا کہ اس کی ایفرٹس میں اضافہ ہو گیا, نمبر آف کسٹمرز وہ بڑھانے لگ گیا. اور ایفرٹس کے ساتھ ساتھ نا ان کی جو خیال کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے. میں نام نہیں لوں گا, ایک مشہور چائے خانے پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے ہمیں یہ شکایت یہ ہوتی ہے کہ بہت دیر ویٹر باتیں سن رہا ہوتا ہے, اشارہ کرتے رہو سن. اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ آپ کے یہاں ویٹر جو ہے اتنا کیوں ہم تنخواہ میں یہ ہوتی ہے نا نجمے کی, اس کو پتہ ہے میں 2 کو انٹرٹین کروں یا 4 کسٹمرز کو, میری تنخواہ طے شدہ ہے. یہاں پر ہم نے یہ کر دیا ہے تنخواہ تو تمہاری ایک بیسک تو طے ہے, لیکن اب آپ نمبر آف کسٹمرز بڑھائیں گے, آپ کے نمبر آف سیلری بڑھ رہی ہے قسم کی, تو اس کی دلچسپی خود بخود بڑھ گئی. اچھا یہ تجربہ حال ہی میں ہوا ہے, یہ 8-10 سال کے بعد اب کہیں سیکھنے کو ملا ہے. تو حال ہی میں ہم نے یہ تجربہ کیا اور کامیاب رہا, اس سے پرفارمنس میں بھی بہتر ہوئی, اور میں نے دیکھا کہ ہوٹل کی انکم میں بھی اضافہ ہوا ہے. تو یہ میرا خیال ہے جو سننے والے ہیں ان کو چاہیے کہ انسینٹیو دے کے, یعنی ایک بندہ محنت کر رہا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے محنت کا صلہ ملے گا, وقت کے پیسے نہیں مل رہے. ہم دنیا کے حساب سے بہرحال نہیں چل سکتے نا, جہاں پر گھنٹہ کے حساب سے شاید ہوتا ہے یو کے میں, یو ایس اے میں, ہم یہاں وہ نہیں کر سکتے. ہماری اکانومی اتنی ہماری اکنامکس ڈفرینٹ ہے, تو ہم اس کو کیا کریں گے پر اسٹرگل کے طور پہ کہہ لیں, یا کچھ اس طرح کا لفظ آپ دیکھ لیں کیا بہتر ہو سکتا ہے. وہ وہاں خوش ہے اور وہ اس کو مزہ بھی آ رہا ہے, ہمیں بھی آ رہا ہے, ہمیں بھی اچھا لگ رہا ہے, اور کام کرنے والے کو بھی. جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ 25,000 سے اگر 48,000 چلا گیا تو بہت بڑا ریز ہے. تو بالکل ہوا. ٹھیک ہے, اور یہ تو ہماری کاسٹ ہو گئی ساری. اب یہ بریک ایون والی بات پھر آتے نا کہ کتنے, اگر لیٹس ایزیوم کہ یہ آج ایک چائے خانہ کھولتے ہیں مبشر فار ایگزامپل, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے مہینوں بعد یہ بریک ایون پہ آئیں گے؟ یعنی کہ جتنا پیسہ انہوں نے انویسٹ کیا اتنا پیسہ نکال لیں گے, اور اس کے بعد مہینے میں کتنا پیسے بنا رہا ہوں گا یا کتنا پرسنٹیج آف پروفٹ پہ ہم. اچھا یہ میرا خیال پہلے بتائیں کتنے عرصے بعد ہم بریک ایون پہ آئیں گے؟ ہمارے استاد تھے جنگ میں نا ارشد امام صاحب, وہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ کوئی بھی فارمولا ایسا نہیں ہے جو تمام انسانوں پہ یکساں لاگو ہوتا ہو. میں آپ کو بتاؤں, یہ سوال میں ذاتی تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں, ہر کسی کی الگ نیچر ہوگی. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ مجھے پروفٹ کس طرح کشید کرنا ہے, میں اس کو تھوڑا آسان کہوں گا, جیسے نہیں کینو میں سے رس نکالنا ہوتا, ایسے آپ کو ملازمین میں سے یقین کریں اپنی آمدن نکالنا ہوتی ہے. آپ کا کیا طریقہ, یہ پیسے طے نہیں کریں گے. یہ میں بہت واضح کہتا چلوں, لوگ سمجھتے ہیں جی انویسٹمنٹ سے پیسہ آتا ہے. یہ یہاں کی زمین پر اتنا زیادہ آسان نہیں ہے جیسا کہ باقی جگہوں پر ہوتا ہوگا. یہاں آپ کی سائیکی کام کی الگ ہے, لوگوں کی نفسیات الگ ہے. کچھ لوگ 50 لاکھ روپے پہ ماہانہ اگر بینک میں ڈلوا کے 60-70 ہزار روپے کما رہے ہیں, کچھ لوگ 50 پہ 2 لاکھ کما سکتے ہیں, کچھ لوگ وہ ہیں جو 10 لاکھ روپے کی گاڑی پہ 1,70,000 روپے کما رہے ہیں. مطلب یہ تمام فگرز میں نے محاورتاً نہیں کہیں, واقعتاً میری نظر میں جب میں بات کر رہا ہوں وہ لوگ چہرے میرے سامنے آ رہے ہیں. تو ہر کسی کا الگ طریقہ ہے. میں یہاں اپنے لوگوں سے پیسہ کمانے کی خاطر ان کی ہنسی, ان کی خوشی, ان کی شادیوں میں, ان کے جرگوں میں, ان کے مسائل میں بالکل بھائی بن کر, بیٹا بن کر شریک ہوتا ہوں. گاؤں تک جاتا ہوں, ان کے رسم و رواج میں ان کا حصہ بنتا ہوں, ان کے گھر کا فرد بنتا ہوں. تو اب ان کے ساتھ میری جو وابستگی ہے یا ان کی مجھ سے جو وابستگی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ وہ مجھے گھر کا فرد سمجھ کے میرے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, میں ان کے لیے کر رہا ہوتا ہوں. یعنی ہمارے یہاں پر مجھے رات کے 4 بجے فون آتا ہے ہوٹل کے کام میں, پولیس تھانہ یہ چیزیں بڑی عام ہوتی ہیں, تو وہ اٹھایا, ایف آئی آر کٹ گئی وغیرہ وغیرہ. تو وہ میں بتاتے خود کوشش ہوتی ہے جاؤں چھڑواؤں, شخصی ضمانت پہ
ہو جاتا ہے, ادارے ہمارے اتنا کوپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں یہ چیزیں وہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ کی محبت, ایک تو فارمیلٹی ہے یا نجم بھائی پلیز ایک فون کر دیں بھائی آپ, یہ والا نہیں ہوتا, میں کوشش ہوتی خود جاؤں, تو وہ ورکر بھی تو دیکھ رہا ہے نا. ہمارا سیٹ کا تصور بھی بڑا عجیب سا ہے نا, یہ والا گیپ نہیں ہے. میں بہت ببنگ دوہل یہ بات کہوں گا کہ وہ مجھے جو کہنا ہو کہہ سکتے ہیں, اور آپ والا شاید آپ کا فون آیا ہوگا, میں نے آپ سے ایک بات کہی ہوگی, وہ آپ جناب اور اس طرح آپ عادتاً کہہ رہے ہوں گے, مجھے یہ تکلف محسوس ہوتا ہے. آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے, تم میرا نام کیوں نہیں لیتے. میں انہیں تو یہ نہیں کہہ سکتا, پٹھان ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ان سے یہی ہے کہ بھائی نارمل بات کرو, اور وہ اس میں زیادہ تکلف جب ہٹ جاتا ہے نا, تو یقین جانیے محبت پیدا ہوتی ہے. میں نے دیکھا تکلف اور محبت ایک جگہ نہیں رہ سکتے. احترام ایک الگ شے ہے, وہ ہونی چاہیے, کسی بھی رشتے میں ہونی چاہیے. یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ میں آپ کو انویسٹمنٹ کے طور پہ بتا رہا ہوں, یقین جانیے میں اس کو پیسہ کاؤنٹ کر کے بتا رہا ہوں. یہ تو میں سمجھتا ہوں آپ لوکل لیڈرشپ کی بتا رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے ٹو انویسٹ ان یور امپلائیز, مگر مجھے ذرا نمبر وائز تھوڑی سی ہے کہ نمبر وائز اگر آپ نمبر وائز آپ کنکلوڈ کریں تاکہ ہم پوڈ کاسٹ کو آگے لے کے چلیں. مجھے دوبارہ پوچھیں نمبر وائز. آپ نے فار ایگزامپل آپ نے 25 لاکھ روپے لگائے, ٹھیک ہے, اپنی ایک برانچ پہ, تو اب میں ایک تو کتنے مہینے بعد, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں پر ماہ کتنا پروفٹ یا کتنا ریونیو ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں. شروع اب جو آخری 5-6 برانچز ہیں, ان میں اللہ کا یہ شکر ہوا کہ پہلے سے ایک ویو بنی ہوئی تھی, تو ہم نے پہلے مہینے کی بجائے دوسرے مہینے سے ہم نے کمانا شروع کر دیا تھا. لیکن یہ نئے لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہوگا. نئے لوگوں کے لیے کم از کم آپ کو 5 سے 6 ماہ مسٹ ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اور جب آپ 5 سے 6 ماہ میں کمانا شروع ہوں گے, تو وہ شروعات آپ کی ایک 30 لاکھ کی انویسٹمنٹ پر ہوٹل کی فیلڈ میں کم و بیش 1-1.25 لاکھ سے آپ کی آمدن سٹارٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, وہ اب سوال جو پوچھنا ہی ہم نے کہ جو چائے کا بزنس ہے, اس میں جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں, تو ان کی اتنی زیادہ تعداد کیوں ہے, اور وائی ڈو دے لیڈ دا مارکیٹ. ڈومینیٹ کمپلیٹلی ڈومینیٹ کرتے ہیں, اس کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ یار پٹھان کی سوچ اسٹڈی میں نے جو کی وہ یہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے جہاں پیدا ہوا ہوتا ہے نا, وہاں ہی مرتا ہے. ان کو یہ کرایہ دار نہیں ہوتے, یہ اس کو وطن کہہ رہے ہوتے ہیں, بات سمجھیے گا. اور وہاں سے ہجرت کر کے جب یہ یہاں آ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ خود کو مسافر کنسیڈر کر کے کام کرتے ہیں. ایک مسافر کی محنت اور ایک مقامی کی محنت میں جو فرق ہو سکتا ہے, وہی ایک پٹھان اور ایک نان پٹھان کی محنت میں فرق ہے. یہ یہاں سوئیں گے, یہ اپنے ان کے سب سے بڑی بات خرچے کم ہوں گے, یعنی کپڑے دھونا اور تمام چیزیں اپنے ہاتھ سے کریں گے. اور اس کے بعد پھر یہ 18 گھنٹے لٹرلی کام کرتے ہیں. 12 گھنٹے کی شفٹ تو مسٹ ہے نا, طے ہے. اب اس 12 گھنٹے کے بعد بھی اس نے 1-1.5 گھنٹہ اسکرولنگ کرنی ہے, موبائل یوز کرنا ہے, 1 گھنٹہ گھر پہ بات کرے گا. اس کے 14-15 گھنٹے یوں جاگتے ہوئے کام کرتے ہوئے گزرے, بقیہ 6-7 گھنٹے وہ رج کے سوئے گا. اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام نہیں ہے. ان کا سوشل کنیکشنز نہیں ہے, دوستیاں نہیں ہیں, آنا جانا نہیں ہے. میں اس کو کہوں گا کہ پورا فوکس ہو کے کام کر رہا ہوتا ہے. اب یہ کوئی بھی کر لے, لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ کوئی اور کر سکے. آپ کے پاس آپشن اگر جو ابھی آپ نے گھڑی پہنی ہے اس سے بہتر کا ہے, تو آپ چاہیں گے کہ میں اس کو استعمال کروں. گاڑی کا جو موجود ہے اس سے زیادہ بہتر کھڑی ہوگی, تو آپ چاہیں گے میں وہ ڈرائیو کروں. مقامی کے پاس آپشن ہوتا ہے گھر جانے کا, بچوں سے ملنے کا, دوستیاں نبھانے کا. غیر مقامی, میں غیر مقامی ان لفظوں میں نہیں کہہ رہا جو ہمارے یہاں رائج ہے, میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل یہ دوستیاں نہیں کرتے, ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کی طلب بھی نہیں ہے. سارے جو آپس میں رہ رہے ہوتے ہیں نا, کزن ہوتے ہیں زیادہ تر, دوست یہی ہوتے ہیں کہ انہی سے اچھی گندی باتیں کریں گے, انہی کے ساتھ اپنا غم شیئر کریں گے. اور کام کرتے وہ چائے بناتے ہوئے بول رہا ہوگا اور فلاں کام کیسا ہو گیا. یہ دوستی بھی ہو رہی, ان کی گفتگو بھی ہو رہی, اور کام بھی ہو رہا ہے. بلوچ حضرات کی بھی کراچی میں اسی قسم کی اسٹوری ہے, تو اس انڈسٹری میں اتنے بلوچ حضرات کیوں نظر نہیں آتے ہمیں؟ بلوچ ہی کیا, کوئی اور بھی آپ کو اتنا نظر نہیں آئے گا. یعنی کوئٹہ وال کا نام جہاں آتا ہے تو ہوٹل کا ذہن میں خود بخود آ جاتا ہے. کوئٹہ وال کے اس کی شروعات کیا ہے وہ تو میں نہیں جانتا. میرے خیال ہے کہ شاید شروعات میں کسی ایک نے ہوٹل کھولا ہوگا. اور ہمارے یہاں انسانی یعنی یہاں کی نفسیات میں نے یہ اسٹڈی کی کہ ٹرینڈ جب چل پڑے تو چل پڑتا ہے کسی بھی قوم میں. تو جیسے ٹک ٹاک پہ نہیں 2 قومیں زیادہ ہیں اس وقت, نام لیے بغیر کہوں گا, اسی طرح اس کے اندر بھی ایک قوم نے ڈومینیٹ کر دیا تو وہ سب کے اب پھر ایک سپورٹ ہو جاتی ہے. میں کر رہا ہوں تو میں نے اپنے چچا کے بیٹوں کو بھی بلا لیا, خالہ کے بیٹوں کو بھی بلا لیا, چین مائگریشن ہو جاتی ہے. تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا, یہ اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ کوئی اور اچھا پھر یہ ہے بھی صحیح. میں نے جھگڑے بھی دیکھے, ایف آئی آریں بھی کٹی ہیں. یعنی ایک ہوٹل بنا ہوا ہے, یہ صرف یہ میٹھا میٹھا نہیں ہے, کچھ کڑوی باتیں بھی ہیں. میں نے ہوٹل کھولنے کی کوشش کی اور میں سامنے نہیں تھا,
سامنے پٹھان تھا دوسرا, بھائی وہ تو لڑ پڑے, سر پھٹ گئے, FIR ہوگی, نہیں کھولنے دیں گے. تم کیسے کھولو گے یہاں؟ ان کے یہاں یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ایک پٹھان کا ہوٹل ہے تو دوسرا, جیسے بینک میں رولز ہوتے ہیں نا, ایک خاص علاقے کے بعد دوسری برانچ بنائی جائے گی, تو اس طرح یہ انڈرسٹینڈنگز ہیں. یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی کھول لے گا. کوئی پٹھان آئے تو یہ جو میں اور ولی خان ہیں, ہم یہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کوئی پٹھان لڑاکا ہے اور وہ لڑائی کرے گا برانچ, وہاں میں نہیں ہوں پٹھان تو میں سامنے ہو جاتا ہوں, وہ میری طرف نہیں آئے گا. اس کو پتہ ہے پٹھان سے لڑ سکتا ہوں کیونکہ پیچھے تک انہوں نے بلیک میل کرنا ہے, علاقے تک. ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے, نیگیٹو وے میں نہیں. میں سامنے آ جاؤں گا, بولے یار یہ تو غیر ہے, دوسری زبان کا اپنا قبائلی نظام ہے جس کے رسپیکٹ کرتے ہیں اور جس کے رولز کے اندر رہتے ہوئے, ہاں اسے آپ رسپیکٹ کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پر میں سامنے ہو جاتا ہوں. جہاں مجھے کچھ مشکل پیش آتی ہے علاقہ وائز, تو وہاں ولی کو آگے کرتا ہوں. ولی خان کون ہے؟ دیکھو یہ ہمارے بالکل بھائیوں کی طرح ہے. تمام آپریشنل معاملات, تمام چیزیں ولی کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہے کہ زمزم پیالہ چل سکے. اس کو پتہ ہے کہ ہینڈل کیسے کرنا ہے, اس کو پتہ ہے کہ اپنی زبان کے لوگوں کو کس طرح دیکھنا ہے. مجھے تو شروع میں ہمارے پٹھان میں نے سیریس ہی نہیں لیا نا. وہ جو آپ نہیں کہہ رہے تھے کہ مشکل لفظ, اب میں جاؤں بولے چل بے, تو میں کیا کروں, میں ان کو کیسے ڈیل کروں. تو اب آسان لفظ ڈھونڈوں, میں 2-4 پشتوں کے لفظ سیکھوں. خود پٹھان بھائی کہتے ہیں یہ جہنم کی زبان ہے. مجھے بڑی کوشش کر لی, مجھے نہیں آئی آج تک. تو میں نے کہا یار میں کیا کروں, میں کیسے دیکھوں. تو پھر وہ سردرد یعنی بیسک آپریشنل, اور میں کہتا ہوں 70% کریڈٹ اسی بندے کو جاتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ان لوگوں کی طبیعت کیا ہے. ولی آپ کے واقعتاً ولی ہیں. ہاں وہ واقعی ولی ہیں. وہ سنبھالتے ہیں چیزوں کو, اور پھر انہی کے توسط سے گاؤں اور یہاں کوچا سفر کیا لوگوں, جو ہمارے ورکرز ہیں ان کے ہاں جانا ہوا, ملنا ہوا, ان کی چیزیں. تو اب سنک تو ہو چکا ہوں, مگر اس کے باوجود بھی اینڈ آف دا ڈے جو ہیرو ہے, کریکٹر ہے, وہ ولی خان ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ان کی ذہنی نفسیات کیا ہے, ان کو سمجھنا. اچھا ایک میں کوئک سوال ایڈ کر لوں پھر آگے چلتے ہیں. ریسنٹلی نا اسلام آباد میں ایک یہ ویو چلی کہ جو ہمارے پشتو اسپیکنگ بھائی ہیں, جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں, ان کے خلاف نا ایک ریسزم کی بنیاد پر سوشل میڈیا پہ کیمپین چلی کہ تم لوگ اپنے کوئٹہ ہوٹل بند کرو, واپس KP کی طرف جاؤ. ظاہر ہے کہ اس میں سیاسی محرکات تھے, اور جو ہماری اس وقت سیاسی کشیدگی ہے ملک کے اندر, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یار ایک آدمی اپنا گھر چھوڑ کے کام کرنے کے لیے آ رہا ہے, اور پھر کراچی میں بھی ان کو بہت زیادہ نسلی تعصب کا سامنا تو پٹھانوں کو رہتا ہی ہے. تو یہ آپ چونکہ ان سے بہت کنیکٹڈ ہیں, تو ہاؤ ڈو دے فیل اباؤٹ اٹ؟ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ ہم بہت زیادہ ریسزم کا شکار ہوتے ہیں؟ سندھ میں زیادہ ہوا ہے. میرے اپنی ایک برانچ, میں نے حیدرآباد میں جامشورو روڈ پر ایک برانچ بنائی تھی اچھی انویسٹمنٹ لگا کے, لیکن 3 مہینے بعد مجھے وہ بند کرنا پڑی. جامشورو میں؟ جی ہاں, وہ حیدرآباد میں جامشورو ہائی وے جو ہے نا وہاں پر مین روڈ پر. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا ایک سوراب گوٹ پہ بڑا, اور پھر یہ ایک پوری پٹھان بھائیوں اور سندھی بھائیوں کے درمیان اس طرح کی کچھ چیزیں تھیں نا, اس میں یہ ہوا تھا, اور وہ پوری انویسٹمنٹ میری ضائع گئی. اور وہ ہوٹل بند کرنا پڑا. ہمارے سندھی بھائی بہت غصے میں آ گئے تھے, انہوں نے کہا یہ کیوں کھڑے ہوئے ہیں یہاں. ہوتے سیاسی محرکات ہیں نہ کسی قوم کے اندر. یہ میں نے نہیں دیکھا, جگہ جگہ آپ نے بھی, میں نے بھی سفر کیا ہوگا, لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا. یہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک دشمنی ہے تمہارے. اچھا وہ کہتے ہیں اب تک ہم ایسے ہی جی رہے تھے, وہ پھر جا کے اپنی اگریشن اتارتے ہیں. اسلام آباد میں بھی ہوا ہے, اور ہمارے بہت بڑے بڑے صحافیوں نے بالکل اس پر جو ہے مذمتی بیانات جاری کیے کہ یار آپ کیوں ایک قوم کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. وہی حال ہے جو ایک کسی بھی بندے نے اپنے 2-4 پیسے لگائے ہوں گے, جو اس کو برا لگ سکتا ہے وہ ظاہر لگتا ہے. پھر یہ آ کے ایسا ہوا ہے, ہمارے اسٹاف کے ساتھ ہوا ہے, گریبان پکڑے, تم یہاں کے نہیں ہو. اب ان کا کیا جواب دیں, مطلب یہ 10,000 جوابات ہیں. ہم تو بہت افسوسناک ہے نا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے چاہے کسی بھی کوشش کی ہے کبھی ریئیکشن نہ دوں, کوشش کی ہے کبھی یہاں پر وہ جو صحافت کارڈ ہے وہ نہ کھیلوں, کوشش کی ہے کہ FIR کٹانے میں ہمارا نام نہ ہو. دفاع ضرور کیا ہے, حملہ کبھی نہیں کیا, یہ کوشش رہتی ہے. اچھا ابھی آپ کی ہماری بیچ میں ٹک ٹاک کا ذکر آیا تھا, تو سوشل میڈیا کا دور, ڈیجیٹل میڈیا کا دور, پھر فوڈ پانڈا, تو ان سب میڈیمس کو آپ کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اپنی پروموشن کے لیے؟ کیونکہ آپ کی فرینچائز ہیں اتنی ساری, تو اس کی پروموشن بھی ضرور ریکوائرڈ ہوتی ہے تاکہ لوگ بار بار زمزم پیالہ کی طرف ہی آئیں. شروع میں ہم نے کچھ ایجنسی سی ان سے کانٹیکٹ کیا, تو میڈیا میں ہونے کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت سینس خود کو تھی. تو وہ جو چارجز انہوں نے بتایا نا, میں نے کہا یار یہ تو ہمارے 2 بندوں کی تنخواہ کے برابر ہیں. تو وہ لکھنے لکھانے یا بیسک پلاٹ بنانے کا تھا تجربہ, تو وہ خود ہی ہم نے کرنا شروع کر دیا. اب اللہ کا شکر ہے کہ ٹک ٹاک کی آپ بات کریں تو ٹ ٹاک پہ ہمارے 2 اکاؤنٹ مونیٹائزیشن والے ہیں, صحیح, وہاں ملینز میں ویڈیوز گئی ہیں. اور جو پیج ہے ہمارا زمزم پیالہ کا, اس کا بھی 50-60 تھاؤزینڈ مور دین لائکس اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اور آرگینک ہیں.
تو ہم خود اس کو میکسیمم ٹائم دیتے ہیں. لوگوں کی نفسیات پتہ ہے کہ کیا پسند کرتے ہیں لوگ, کس طرح کا میسیج دینا ہے. کیسے کانٹینٹ بناتے ہیں آپ؟ جی کانٹینٹ کیسا بناتے ہیں؟ سوشل میسیجز ہوتے ہیں. سپوز ایک ویٹر ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے ایک بندہ کھڑا ہوا ہے اور وہ مسکین سا لگ رہا ہے, میری طرح کا بھوکھا ہے, اس کو کھانا کھلانا ہے, تو وہ کیا کرے گا, اپنی تنخواہ میں سے ایڈوانس لیتے ہوئے 500-600 جا کے اس کو کھانا کھلا. اس طرح کے میسیجز بنا دیے. لوگ بہت پسند کرتے ہیں. لیکن وہ بیسیکلی اس نے شرٹ زمزم کی پہنی ہوئی ہے, ہوٹل اپنے جگہ, تو ہمارا میسیج بھی جا رہا ہے اور ایڈورٹائزمنٹ بھی ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے ٹارگیٹ لوگوں کو کیا ہوا ہے. اور ہماری ایک ہے, آپ نے ٹک ٹاک کی مانیٹائزیشن کی بات کی, تو پاکستان میں تو مانیٹائزیشن نہیں ہو رہی نا اس کی؟ پاکستان میں نہیں ہے. آپ کو اکاؤنٹ باہر کا ہونا چاہیے, مانیٹائزیشن کی لوکیشن پاکستان کی چل جاتی ہے. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے یار. چلیں کس بات پہ ماتم کریں, لیکن یہاں پر جتنے بھی کمانے کے ایوینیوز ہیں وہ ہمارے, ہاں تو ہم جتنا سیریس ہیں میں اتنا دنیا سیریس لے گی نا. ہماری اپنی طلب ہوگی تو ہمیں ملے گا. بند کرنے کے لیے تو تیار ہے, لیکن اب ٹویٹر کو بند کر کے رکھا ہے 1.5 مہینے تک. عجیب تماشا ہے اس ملک میں. سر دیکھیں, وہ بہت پہلے میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ یہ درخت کیوں نہیں جاتے بارش کے حصول کے لیے. کہا جاتا ہے نا کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے, لیکن درخت کی تمنا ہی ایسی ہے کہ بادل اس کے پاس خود چل کر آ جاتا ہے. ہماری تمنا ہوگی تو ہمارے پاس بھی آ جائیں گے لوگ. ہم نہیں ہے تمنا, نہیں آتے لوگ. اور یہ فوڈ پانڈا کا کتنا ہے آپ کے یہاں؟ فوڈ پانڈا کی کنٹریبیوشن اچھی رہتی ہے, کیونکہ لوگ خاص طور پہ کرونا کے بعد اس میں بڑا اضافہ ہوا ہے. پہلے مجبوری تھی کرونا میں, پھر لوگ عادی ہو گئے, انہیں پتہ لگنے لگا یار یہ تو گھر بیٹھے ہی ہم سب کچھ. تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے, میں یہاں پر میرے خلاف ہے یہ بات, مگر میں لوگوں کے اویئرنیس کے لیے آپ کے تھرو بتانا چاہوں گا. فوڈ پانڈا پہ ریٹ زیادہ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم سے 30% 40% فوڈ پانڈا چارج کرتا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو ہو رہا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. ہم لوگ وہی 30% ریٹ بڑھا کے فوڈ پانڈا پہ چڑھا دیتے ہیں. ہم اپنی جو ریٹ لسٹ ہے اس میں کمی نہیں کرتے. ہمارا سپوز چائے آپ ایک پی رہے ہیں, کاسٹ ہو جائے گی. ہم ایک چائے پی رہے ہیں 100 روپے کی, فوڈ پانڈا پہ آپ پئیں گے آپ کو 130 روپے کی ملے گی. وہ جو 30 روپے ہم نے فوڈ پانڈا کو دینے, ہم چاہیں گے ہماری جیب سے نہ جائیں. صحیح. تو آپ خود ڈلیوری کرتے ہیں چائے کی؟ ہاں اب ہم نے شروع کی ہے. ہم نے ایک UN نمبر بھی ابھی پرچیز کیا ہے, اور ابھی ڈلیوریز بھی ہماری اسٹارٹ ہو چکی ہیں. بلکہ پاکستان میں پہلی دفعہ یہاں جو ہونے جا رہا ہے, ہم نے 1 لیٹر اور 1/2 لیٹر چائے ٹیٹرا پیک میں بھی اسٹارٹ کر دی ہے. اچھا, تو پیکیجنگ میں آپ دے رہے ہیں. یہ ایک مجھے سوال پہلے پوچھنا چاہیے تھا مگر خیر رہ گیا. یہ زمزم پیالہ کا نام کیسے آپ کے دماغ میں آیا؟ زمزم پیالہ کا نام کا جو وہ ولی خان کی ایجاد ہے, میری نہیں ہے. صحیح ہے. پٹھان ذہنی طور پہ مذہبی ہوتا ہے, اور زمزم ایک مذہبی سا نام ہے. تو ہماری اب چاہت بھی یہی ہے کہ کسٹمر آئے اور ٹھہر جائے, تو ہم نے اس وجہ سے بھی زمزم رکھا کہ پیالہ لو اور زمزم. زمزم کا معنی تو رک جا. مجھے اپنی ایک اسکول کی ٹیچر کی کوئی ایک بات یاد آ رہی ہے. وہ کہتے تھے کہ یار چائے کے ڈھابے میں نا وہ چائے میں کچھ ملاتے ہیں جو ایڈکٹیو ہوتا ہے, نشئی ہوتا ہے, یہ نہیں پیا کرو. میں بولا سر ایسا تو نہیں ہوتا, یہ اس کے بارے میں آپ بتائیں کچھ. اچھا, اس کی بڑی دلچسپ بات ہے. یہ بڑا ایک میں کہوں گا ایسا سوال ہے جو اکثر لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑا جو آرٹ ہے نا, وہ پتہ کیا ہے کہ چائے کی جو برتن ہے نا, وہ پتی اس میں مسلسل پکتی رہتی ہے, چولہا بند ہی نہیں ہوتا. میں نے عرض کیا نا 24 گھنٹے ہوٹل کھلا ہوتا ہے. اب جتنی پتی اس میں پکتی ہے نا, گھروں میں ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنی پکا سکیں, اور وہ برتن دھلتا نہیں ہے. اچھا, یہ میں اس کو صفائی کے خلاف نہیں ہے, یہ چیز سمجھیے گا. برتن وہی ہے, اس میں چائے کی ٹرانزیکشن بار بار ہو رہی ہے, پتی وہی بار بار پکے جا رہی ہے, ایڈ ہو رہی ہے, پھر پک رہی ہے, ایڈ ہو رہی ہے, پھر پک رہی ہے. وہ جو ذائقہ ڈیولپ ہو جاتا ہے نا, وہ کبھی گھر کی چائے میں ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے ایک دفعہ چائے بنانی ہے, پھر اس کو دھونا ہے, پھر اگلے دن شام کی دوپہر کی اس طرح بنے گی. یہاں وہ والا سین نہیں ہوتا. یہاں مسلسل برتن چڑھا ہوا ہے اور وہ اپنی قربانی دیے جا رہا ہے. اس کا کچھ تو صلہ ملے گا نا, وہ یہی ملتا ہے. سونا جو ہے کندن بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہی, یہ حقیقت ہے, یہ اصل وجہ ہے. ورنہ وہ جو پچھلے دنوں ادیب رضوی صاحب کے ایک بیان کو لوگوں نے لے کے کہا کہ جی یہ کوئی کیمیکل ملاتے ہیں اس طرح, یہ انتہائی بیہودہ بات ہے. بلکہ جو لوگ ٹیٹرا پیک کا دودھ پیتے ہیں, میں کسی کمپنی کا نہیں نام لینا چاہتا, لیکن یہ جو ریسرچ ہے اس میں ضرور جس دودھ کو زیادہ عرصے کے لیے سیکیور کرنا ہو, سیو رکھنا ہو, وہاں تو یہ ممکن ہے. ہمارے یہاں تو دودھ ہر 2 گھنٹے کے بعد آ رہا ہوتا ہے, ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ اس طرح کا کریں. تو یہاں یہ تصور نہیں ہے. باقی ڈالتے نہیں ہیں چائے میں؟ ہاں ڈالتے تو ہیں نا, پتی ڈالتے ہیں, الائچی ڈالتے ہیں, چینی ڈالتے ہیں, لیکن جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ نہیں ڈالتے. اس کی ضرورت نہیں پیش آتی.
ممکن ہے کہ کبھی اس طرح کا لگے اور ہمیں ضرورت، لیکن نہ تو کبھی. اچھا میں نے چینی چھوڑ دی ہے کئی سالوں سے، تو میں دیکھتا ہوں کہ جو آپ کے ڈھابے کی چائے ہے وہ چینی کے بغیر بھی بہت جو ہے وہ ذائقے دار محسوس ہوتی ہے. تو اس کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ کڑواہٹ اس میں اس طرح کی نہیں ہوتی. سر ہمیں بعض اوقات اپنی دودھ والے لوگوں کو یقین کریں کہ مہینے میں 5 دفعہ بھی چینج کرنا پڑتا ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ دودھ کا خالص ہونا ہمارے ٹیسٹ کی علامت ہے. تو دودھ جو نیچرل ہوگا نا، آپ لوگوں نے وہ اس کی خاص ذائقہ مٹھاس. آپ کے ہم چائے بہت پیتے تو تاریخ گڑ والی برانچ ہے نا، تو وہاں پہ ہمارا کافی بیٹھنا ہوتا ہے. بلکہ آپ کو جو گرین ٹی ہے مجھے وہ بڑی اچھی لگتی ہے، اور وہ ویسی گرین ٹی بہت کم جگہ پی ہے میں نے. اچھا یہاں نا ہم نے ایک نئی چیز شروع کی تھی، جو میرا یہ دعویٰ ہے، آئی مے بی رانگ، بٹ میرا خیال ہے کہ میں اس معاملے میں ٹھیک ہوں. دنیا بھر میں وہ نہیں تھا چائے کا ایک نیا سسٹم. وہ ہم نے کیا تھا ناریل ٹی. ابھی درمیان میں چھوڑ دیا، میں بتاتا ہوں، لیکن دوبارہ شروع کرنا ہے. ناریل ہوتا ہے گرین والا، اس کو جب لوگ پی لیتے ہیں تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں اس کی وہ جو کیا کہیں گے ملائی کہہ لو یا کچھ اس طرح رہ جاتا ہے. اس کو ہم نے سب جگہوں سے کلیکٹ کیا، اس کو صفائی ستھرائی کا خیال کر کے پھر اس میں ناریل ڈیولپ ذائقہ ڈالا، چائے وہ پریزنٹ کر کے دی. وہ پریزنٹیشن کے نا، ایک نارمل چائے جو 100-150 روپے کی بنتی ہے وہ 500-600 کی بکتی ہے. تو یہ جو پریزنٹیشن ہے نا یہ میٹر کرتی ہے. آپ جس گرین ٹی کی بات کریں وہ باقی ہوٹلوں پر بھی ہوگی، لیکن ہمارے یہاں کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو پریزنٹ ایسے کر کے دو کہ انہیں اچھا لگے. آپ کشمش بھی دیتے ہیں، رات کھجور بھی دیتے ہیں، کچھ وہ بتاشے بھی دیتے ہیں. بالکل یہ اس طرح کی پریزنٹیشن عموماً نظر نہیں آتی. تو کشمیری چائے کا بھی کوئکلی بتا دیں کیا ہوتی ہے کشمیری چائے؟ کشمیری چائے میں تمام قسم کے جو ڈرائی فروٹس ہوتے ہیں ان کو اوپر چھڑک کے دے دیا جاتا ہے. رنگت اس کی گلابی ہوتی ہے، اور لڑکے زیادہ تر آتے ہیں، گلابی رنگت لڑکوں کو بہت پسند ہوتی ہے. ایک بہت بڑی وجہ اور کوئی. اچھا ایک سیکیورٹی کے حوالے سے سوال تھا کہ آپ کے اب وہ کاسٹ میں بلڈ کرنا پڑتا ہے کراچی کے حوالے سے، تو وہ اس کو کس طریقے سے سیکیورٹی کو کس طریقے سے آپ ہینڈل کرتے ہیں اپنے برانچز؟ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ ضرور پیش آتا ہے. جو ہماری سیکیورٹی کے ذمہ داران ہیں وہ الٹا ہم ہی سے یہ مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی گارڈز رکھو. تو میں تو بعض انہیں کہتا ہوں کہ کہو تو ہم تھانے میں بھی 2 گارڈ بھیج دیتے ہیں بھائی. لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ آبادی بہت زیادہ ہے اور اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. ہمارے ہاں گارڈز عام طور پر ہوتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوا کہ گارڈ سے ہی اسلحہ چھن گیا. یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ تمام برانچز پہ تو گارڈ نہیں ہوتے، تمام پہ نہیں ہے. جہاں جو مین روڈ پر ہیں، جہاں ہمیں خدشہ زیادہ ہے، جہاں 1-2 دفعہ واقعات ہو چکے ہیں اور ہمیں عدم تعاون کا سامنا کرنا پڑا، وہاں ہم نے گارڈ ضرور رکھے ہیں. باقی ایسی جگہ جہاں پر رش زیادہ ہوتا ہے، اس طرح کی کوئی خدشات نہیں ہے، وہاں ضرورت پیش نہیں. CCTV فوٹیجز بہت آج کل نظر آتی ہیں کہ چائے خانوں پر آ کے لوٹ لیا، پھر بعد میں وہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ کے پاس بھی ایسی CCTV فوٹیج جمع ہو گئی ہیں؟ جمع تو خیر نہیں معلوم، لیکن واقعات ہوتے رہتے ہیں تو CCTV فوٹیجز ظاہر ہوتے ہیں. اور ہم اس لیے کہ چہرہ عیاں ہو، لوگ پہچانیں، اور ڈاکوں کی ایک یہ کمزوری ہوتی ہے اور ایسے پکڑے بھی گئے ہیں. ہاں تو اس سبب ہم ان کو چلاتے ہیں. جو ایک ڈاکو نے آپ کو شاید یاد ہو سخی حسن سے ڈکیتی کرتے ہوئے اپنی ڈکیتی لائیو اسٹریم بھی کر دی تھی. وہ بعد میں پکڑے بھی گئے. تو شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم ڈکیتی بھی کر لیں گے اور جو مانیٹائزیشن کے پیسے آئیں گے لائیو اسٹریم سے وہ بھی کما لیں گے. اسکیم 33 یہ ہوا تھا واقعہ. میں آپ کو بتاؤں، اسکیم 33 میں ایک ڈاکوؤں نے، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، شادی کا گھر تھا ان کے ہاں ڈکیتی کی. وہ ویڈیو ہمارے پیج سے چلی اور اس سے ریکوگنائز ہو کر پھر وہ جوہر میں 16 دن پہلے پکڑے گئے. تو فائدہ ہوتا ہے اس کا، قانونی اداروں کو فائدہ ہوتا ہے. اور جو ادارے ہم سے مانگتے ہیں، ادارے بھی طلب کرتے ہیں کہ آپ کے یہاں جیسے گارڈز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اداروں کی، CCTV فوٹیجز اور اس طرح کے سیکورٹی سسٹمز کی بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو بہت کاسٹ بڑھ گئی ہے کیونکہ کیمرے کو ہم نے بھی نا اپنے اسکول میں، لیکن وہ آپ کو پوری کرنی ہے. نہ ہو تو آپ کے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ آپ پر سختی برتتے ہیں. یعنی کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے نا وہ کاسٹ والی، تو اس میں جو لوگ چائے خانہ بنانے کی سوچ رہے ہیں، پلان کر رہے ہیں، تو ان کو یہ لازمی ہے CCTV فوٹیج، CCTV کو ڈالنا ہے بیچ میں خرچے کے اندر. اور لوکیشن اگر اہم ہے تو پھر گارڈ کی ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ جو چیزیں یہ اب ایکسٹرا ہیں جو لازم جزو بن چکی ہیں. ہاں سو کاسٹ کی تو ہم نے بات کر لی، بزنس کی بات کر لی، اور چائے خانہ کیفیز جو ہوتے ہیں کہانیوں کا مرکز ہے. تو کوئی ایسی کہانی ہے کسی کسٹمر کی یا کسی کی جو آپ کے ساتھ بیٹھ گئی ہے اور وہ آپ 400 جتنے لوگوں سے ملتے ہیں وہ ضرور ایک کہانی ہے جو شیئر کرتے ہوں؟ جو چائے ہمارے 2 کسٹمر تھے، ایک خاتون تھیں، وہ چائے پہ ہی دونوں نے ایک دوسرے کو ادبی دماغ رکھنے والے ہیں اور دونوں ہی صحافی ہیں. نام ظاہر میں مناسب نہیں. چائے دونوں کو پسند تھی اور اس کے بعد انہوں نے وہاں ایک دوسرے کو پسند کیا. ان کی شادی ہوئی، آج بڑی زبردست زندگی جی رہے ہیں. یہ واقعات ایسے ایک دوسرے کو پسند نہ پسند کے، میں ابھی آپ کو یہ بات بتا رہا تھا. پہلے یہ تھا، یہ ہوٹلوں نے شعور دیا
کہ لکھا ہوتا تھا ہوٹلوں پہ جی یہاں مذہبی اور سیاسی بحث کرنا منع ہے. اب الحمدللہ میں دیکھتا ہوں نوجوانوں کے اندر کہ وہ بڑے زبردست طریقے سے ہر موضوع پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور بجائے یعنی کوئی لڑائی جیسے ماحول کے کہے لگا رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, اور بڑی زبردست میں یہ کام عبادت سمجھ کے واقعتاً بڑی سنجیدگی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کرتا ہوں. اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ نوجوان جو پریشان حال ہوتے ہیں, جو کسی تکلیف میں, جب وہ آپس میں بیٹھتے ہیں نا دو دوست, وہ جب واپس جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اپنا سارا غم ہمیں سونپ کے چلے گئے ہیں. وہ ٹیبل پہ سب کا سب دھرا رکھا گیا ہے, وہ خالی برتن نہیں ہوتے, ان میں ان کے افسانے ہوتے ہیں, ان میں ان کی کہانیاں ہوتی ہیں. میں بعض اوقات خود ویٹر بن کے, یعنی ویٹر جا رہا ہے تو میں ان کے ساتھ کوشش کرتا ہوں انٹریکٹ کروں, پوچھ بھی سکوں ذائقے کے بارے میں بھی, اور پھر بیٹھنے کا موقع ملے تو ان کی کہانیاں بھی سننے کو ملتی ہیں. تو نوجوان جتنا خوش ہوتا ہے نا, وہ ایسے ہی جیسے ہم بچپن میں نانی کے گھر جا کے خوش ہوتے تھے نا, تو یہ ہمارے چائے کے ڈھابے بعض اوقات نانی کے گھروں والا کردار ادا کر رہے ہیں. وہ کلچر ختم ہوا ہے تو اللہ نے یہ دوسرا ایک آپ کو کلچر فراہم کیا ہے. میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ محسوس کر کے کہہ رہا ہوں. کس قسم کا ڈسکورس ہے, نوجوان کیا باتیں کرتے ہیں چائے خانوں پہ؟ بہت ساری باتیں تو میں یہاں نہیں کر پاؤں گا, لیکن جو بتا سکتا ہوں ان میں قابل نشر باتیں ان میں سیاسی موضوعات پر زیادہ تر بات ہو رہی ہوتی ہے. آج کل سوشل میڈیا کو لے کے بہت زیادہ ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. علاوہ ازیں ہمارے پاس بہت سارے نا جو یہ میڈیکل ریپ کے لڑکے ہیں یہ آتے ہیں, اور پھر جو آئی ٹی کی لڑکیاں ہیں یہ بہت زیادہ آتی ہیں. تو ان کی جو گفتگو ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر اپنے کام کو لے کے, اپنے فیوچر کو لے کے. اب پچھلے 6-8 مہینے سے باقاعدہ میں نے جو نوٹس کیا وہ ہے باہر ملک جانے کی باتیں. یعنی وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار اب باہر کیسے جائیں, کیا ایسی جگاڑ لڑائیں. مجھ سے پوچھ رہے ہیں فہمی یار آپ نے اپلائی نہیں کیا؟ میں نے کہا نہیں یار میں یہ سب لے کے نہیں جا سکتا ہے نا ہیپی. تو وہ ان کی توجہ میں نے دیکھا کہ پہلے یہ موضوع زیر بحث ہوٹلوں پہ بہت کم دیکھا, مگر اب پچھلے 4 مہینوں سے میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ لڑکے اس موضوع پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو جگاڑیں بتا رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو طریقے بتا رہے ہوتے ہیں. میرا بھائی چلا گیا, اس کو وہ مجھے بلا لے گا. یہ موضوع بہت زیادہ زیر بحث میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. دیکھیں اس میں جڑی ہوئی بات یہ ہے تو ویسے آف ٹاپک, لیکن جو کہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے کہ نا اب کئی نوجوان ہمارے انلیگل طریقوں سے بھی ملک سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ آپ دیکھا ہے کہ کشتی میں ڈوب گئے اور وہ جو ہے وہ ٹرک میں جا رہے تھے تو اس میں اندر ہی بند رکھے اور اندر مر گئے. تو اس حوالے سے ضرور بات کرنی چاہیے کہ دیکھیں پاکستان میں پرابلم ضرور ہے, لیکن اگر آپ پاکستان میں باہر جائیں تو کسی انلیگل چینل سے نہ جائیں, اس میں آپ کی جان جائے گی. اچھا کام کر کے نا میں نے ایک تجربہ کیا, آپ کہیں پر بھی ہوں آپ ہی رہیں گے, ماحول آپ کو سپورٹ ضرور کرے گا. میں نے ایک دفعہ اٹلی میں تھا اور ایک ویرونا شہر ہے, وہاں کے اسٹیشن پہ میں آگے مجھے کہیں جانا تھا, تو ایک پاکستانی وہاں پہ بھیک مانگ رہا تھا اور اس نے مجھ سے بھی پیسے مانگے آ کے کہ یار آپ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, پاکستانی ہیں. لگا تم اس لیے آئے تھے یہاں پر کہ تم بھیک مانگو؟ تو اس نے بتایا کہ میں پاکستانی تعاون کرے بھی. وہ کیونکہ ٹرکی آیا میں, اور ٹرکی سے وہاں پہ لیگل رستے سے میں گریس آ گیا اور پھر وہاں سے یہاں پہ پہنچ گیا. تو وہی بات آپ کی کہ اگر آپ جائز طریقے سے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات چھپی ہوئی ہے, اپنی اپنی نوٹس کرنے کی چیز ہے. آپ جب کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے ہیں نا کام کی غرض سے, تو چاہے بھی کیوں نہ مانگے, کام کرنے میں جو حجاب اور شرم ہے وہ ختم ہوتا ہے. وہ پاکستانی وہاں اس لیے مانگ رہا تھا کیونکہ ان کو کچھ جاننے والا یہاں نہیں تھا. تو خاص طور پہ نوجوانوں کو یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنے علاقے کو ترک کریں. میں بڑی یہ میں نے نوٹس کر کے بات کہی ہے, آپ اپنے علاقے سے نکلیں. آپ کو دوست نہیں کام کرنے دیتے, آپ کو آپ کے رشتہ دار کام نہیں کرنے دیتے. کوئی کہے گا یہ چھوٹا کام ہے, کوئی کہے گا یہ غلط کام ہے. کراچی کے لڑکے نہیں کرتے زیادہ نا, پورے ملک سے لوگ کراچی آتے ہیں. بالکل ایسے کراچی والے تو پڑھنے کے لیے لاہور جانا نہیں پسند کرتے. یہ ہمارے جو کراچی کے میرے دوست احباب ہیں, میں ان سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یار دیکھو تم لوگ کبھی بھی, کیونکہ آپ کو ایک ماحول بہرحال یہ والی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ آپ اس تمام چیزوں سے نکلیں تاکہ فوکس کر کے کچھ کر سکیں. آپ یہاں اپنے محلے اپنے گھر میں رہتے ہو, فوکس نہیں کر پائیں گے. مواقع کا بھی مسئلہ ہے نا, مطلب دیکھیں نا اگر ایک آدمی پنجاب میں تو اسلام آباد لاہور ٹریول کرنا, ملتان جانا آسان ہے, فیملی کو لگتا ہے کہ بھائی بائی روڈ کنیکٹیوٹی ہم آ جائیں گے. اب کراچی والا جب نکلتا ہے نا کراچی سے, وہ کہتا ہے پھر ظاہر ہے کہ میں آگے کہاں جاؤں, لاڑکانہ آتا ہے, جامشورو آتا ہے, تو وہاں تو کچھ ملتا نہیں ہے. پھر وہ پنجابی پہنچنا ہوتا ہے یہاں پہ, وہ نہیں تو وہاں سے بھی تو یہاں آ رہے ہیں, ان کے لیے بھی تو سیم مسائل ہیں, ہمت کرنا پڑتی ہے. نفسیات کا مسئلہ, بلکہ وہ جو اقبال کا مصرع بھی یاد آ رہا ہے کہ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی, کہ زندگی میں ایک ہجرت تو کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی. میں اس میں آج جو تھوڑا بہت بھی اللہ نے عطا کیا, والدہ کو میں ہمیشہ یہ اس بات کا کریڈٹ دیتا ہوں. آج میرے بچے تو مجھے سمجھ میں آتا ہے نا کہ بچوں سے ایک لمحے کے لیے دوری کا مطلب کیا ہے. یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے کم عمری میں سفر کی ہمیں اجازت دی, اور وہ فکر کا اظہار نہیں کیا, جبکہ فکر تو ان کے اندر بھی پنپ رہی ہوگی کہ جو ہمیں روکتی کہ آگے نہیں بڑھو.
آگے بڑھے, لوگوں سے دوستیاں ہوئیں, تجربے حاصل ہوئے, غم اور تکلیفیں ٹھوکریں, اس کے بعد پھر پتہ چلا کہ کام کیسے کرنا. تو یہ ہمارے والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو نا اپنے سینے سے لگا کے, یعنی وہ میں کل ایک سیریز دیکھ رہا تھا, اس میں بڑا پیارا جملہ تھا, انہوں نے کہا اگر آپ بچے کو ہاتھ پکڑ کے چلنا نہیں سکھاتے تب بھی وہ چلنا نہیں سیکھتا, اور اگر آپ ہر وقت سے گلے لگائے رکھیں تب بھی وہ چلنا نہیں سیکھتا. درمیانی راستہ ضروری ہے کہ آپ کبھی ہاتھ پکڑیں کبھی ترک کر دیں. بطخ کو دیکھا نا, وہ اپنے بچوں کو چھوڑ دیتی ہے تالاب کے اندر, تب جا کے انہیں تیرنا آتا ہے. تو والدین کو چاہیے. مجھے خیر ایک سوال کرنا تھا, کافی ورسز چائے کی ایک ڈیبیٹ چلتی رہتی ہے. پاکستان انڈیا میں تو ڈومینیٹ کرتی ہے. میرے خیال سے پاکستان کے آخری 6 مہینے کے اسٹارٹ دیکھیں تو $330 ملین کی ہم نے امپورٹ کی ہے چائے, مگر کافی کلچر بھی باہر ایک پایا جاتا ہے. تو کافی ورسز چائے کی ڈیبیٹ میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بلیک کافی ہمارے یہاں پچھلے 2 سالوں سے اس میں اضافہ ہوا ہے, بے تحاشا اضافہ ہوا ہے. خاص طور پہ اچھا, اس میں کرونا کا بہت ساری چیزوں پر اثر انداز ہونے کا سبب ہے. لوگ گھروں میں بیٹھ گئے, جو جم کر سکتے تھے وہ جم نہیں کر پا رہے تھے, صحت کو. تو ڈائٹ کے اندر بلیک کافی کا کیا اثرات ہیں وہ تو ڈائٹ والے جانتے ہوں گے, لیکن لوگوں کے جو ذہن میں انہوں نے بلیک کافی کو بہت زیادہ اڈاپٹ کیا, تو ہمارے یہاں اس کی طلب میں اضافہ ہوا. پھر اسٹیٹکس دیکھے تو اس میں بھی پتہ چلا کہ بلیک کافی کی سیل میں اور امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. تو اس اعتبار سے کافی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ چائے کے پیرالل خیر بہت کم ہے, لیکن دادا اور نواب پوتے جتنا فرق ہے, اس کے باوجود بھی اس کی طلب میں تھوڑا اضافہ ہوا ہے پہلے کے مقابلے. کیونکہ یہ سوال آ گیا تو ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ نون لیگ کے ایک بہت مشہور رہنما احسن اقبال صاحب, انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جو چائے کی امپورٹ سے ہمارے معیشت پہ بہت بوجھ پڑ رہا ہے, تو اگر آپ چائے پینا چھوڑ دیں اور یہ امپورٹ بند کرا دیں تو ہم معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جس جماعت کے جس بندے کا آپ نے نام لیا وہ خود ہی کافی ہے کہ انہوں نے کس طرح کی بات کر دی ہے. کوئی بھی چیز جب امپورٹ کرتے ہیں اس کے جو اثرات پڑتے ہیں وہ چائے سے بلانگ نہیں کرتے. وہ آپ بوٹل بھی امپورٹ کر رہے ہوں گے اور اپنی حد سے تجاوز کر جائے گی, آپ بہتر جانتے, تو اس کے اثرات منفی تو ہوں گے, لیکن کہیں کنزپشن ہو رہا ہے تو یہ تو دیکھیں کہ آؤٹ پٹ کیا ہے. آؤٹ پٹ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ جڑے ہوئے ہیں. صرف میری اپنی برانچز سے 250 لوگ وابستہ ہیں. یہ خالص وہ ہے جو اپنے خاندان کا سربراہ ہے. پھر 7 خاندان کے لوگوں کو جوڑ لیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہزاروں لوگ تو ایک پروڈکٹ سے, ایک برانڈ سے جڑے ہوئے ہیں. وہ یہ اس طرح کی باتیں نہ جانے کیوں کرتے ہوں گے, ان کے اپنے دماغ میں رات کے کسی پیر خیال آتا ہوگا, اور کسی مشروب کے پینے کے بعد انہیں میں مشورہ دوں گا وہ چائے پئیں, زمزم کی چائے پئیں, آگے کوئی سی بھی پئیں, جو پیتے ہیں اس کی بجائے چائے پئیں, تو امید ہے یہ خیال نہ آئے. اچھا, کووڈ کے ٹائم پہ آپ نے سروائیو کیسے کیا اور کتنا نقصان ہوا کووڈ میں؟ بڑی مزے کی بات ہے, کووڈ کے ٹائم پہ ہمیں اتنا نقصان نہیں ہوا. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بند کروائے رکھا تو تب تو اس کا نقصان ہم نے دیکھا. بڑے بڑے برانڈس نا لوگوں کو افورڈ کرنا مشکل ہو گئے تھے. یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے. ان برانڈس کو افورڈ کرنے کے مقابلے میں ایک بندہ اپنے 4 دوستوں کے ساتھ ہوٹل پہ آیا. پہلے وہ بڑے برانڈ پہ جا رہا تھا, اس کے 5,000-6,000 خرچ ہو رہے تھے. یہاں آ کے کہہ رہے ہیں یار وہی سب ہم نے کرنی. لڑکوں کا گپیں مارنا ہوتی ہیں, کھانے سے لڑکوں کا تعلق کم ہوتا ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہمارا 1,200 روپے میں کام چل رہا ہے, ہم کیوں وہاں 5,000 خرچ کرتے تھے. تو کسٹمر اور نمبر آف کسٹمر میں بھی اضافہ ہوا اس کے سبب, اور لوگوں نے یہ ہمیں نقصان نہیں فائدے کی جانب ہوا ہے اس ماحول کی طرف. لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں. میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ جو ہوٹل انڈسٹری ہے چائے والی, اس کو فائدہ ہوا ہے, یہ نقصان میں نہیں. کووڈ سے فائدہ ہوا ہے, کووڈ سے فائدہ ہوا. اچھا, کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں لیکن چائے 2 ہی منگواتے ہیں, تو اس میں آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نقصان کرنے والے کسٹمر آ گئے ہمارے پاس؟ ہم تو خود انہیں لوڈو اور ایسی چیزیں پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, یہ تھوڑا سا فیل ہوتا ہے. لیکن میں نے دیکھا یہاں لوگوں کی ہے نا, جو آنکھ دیکھتی ہے وہی دماغ قبول کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں رش لگا ہوا ہے, یہاں جانا چاہیے, تو وہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں فائدہ دے رہا ہوتا ہے. یہ صحیح بات کر رہے ہیں, کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا. وہ ان کو دیکھ کر 2 پینے والے آ جاتے ہیں, تو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ایسا نہیں ہے. کوئی سوال ہے میں کروں؟ آپ کریں. اچھا, اب واپس آتے ہیں آپ کے نا صحافت کے سفر کی طرف تھوڑا سا. آپ نے 4 سال جنگ میں کام کیا, اور پھر آپ بتایا کہ نیوز ڈائریکٹر کے طور پہ بھی کام کیا آپ نے, پھر اینکر بھی رہے. تو جب یہ پورا سفر چل رہا تھا اور یہاں پہ آپ کے چائے خانے کا بزنس بھی چل رہا تھا, تو ٹائم مینجمنٹ کیسے کرتے تھے, اور وہ کون سا پوائنٹ تھا جہاں پہ آپ نے سوچا کہ اب مجھے صحافت کو خیر بات کہہ کے پورا ٹائم دینا ہے بزنس کو؟ صحافت کی شروعات ہی میں, شروع کی چند مہینوں میں مجھے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہاں 2 قسم کے صحافی ہو سکتے ہیں. ایک وہ جو جگاڑ کر کے, وہ طبیعت کا حصہ نہیں ہے, ہمارے یہاں ٹرم عام ہے لفافہ صحافی, وہ نہیں کر سکتا تھا. دوسرا ایک یہ تھا کہ آپ نے چوڑے ہو کے کام کرنا ہے اور زندگی جینی ہے. تو مجھے یہ لگا کہ آپ شوق کو شوق کی حد تک رکھیں اور کمانے کے لیے دوسرا راستہ اختیار کریں. یہ بات سمجھتے ہی کاروبار تو میں نے شروع کر دیا تھا, لیکن پیرالل صحافت کا میرے ہاں جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ مطالعہ کریں اور اپنے تجربوں کو
لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کریں. کالم وغیرہ لکھتے رہتے ہیں؟ جی ہاں, میں مختلف اخبارات میں لکھتا رہتا ہوں, تو وہ سلسلہ تو اب تک بھی جاری ہے. میں نے جہاں تک ٹائم کی بات آئی تو صحافت ایک ایسی فیلڈ آپ نے بھی کی ہے کہ اس میں کم وقت, یعنی کوئی جاب کی باقاعدہ عرض نہیں ہوتے. بعض اخبارات میں ہوں گے, ہمارے یہاں تھوڑا چھوٹ تھی, آپ نے رپورٹ فائل کی, خبر فائل کی, اور خبر فائل کرنے کے بعد آپ خبر لینے کے مد میں یا کچھ اس طرح کے آپ جا سکتے ہیں, کوئی ایسا فیلڈ ورک کے نام پہ کہیں بالکل جا سکتے, فیلڈ میں جا سکتے ہیں. آسان تھا مینیج کرنا. ہاں, ہمارے باس ہمیں چونکہ بہت زیادہ پسند کرتے تھے, پسند ان معنوں میں کہ وہ چاہتے تھے کہ ڈومینیٹ کریں. ہمارے اندر بھی کہیں تھوڑا بہت کانٹینٹ چھپا ہوا تھا, تو وہ پھر خوار کرتے تھے, کبھی سبنگ میں ڈال دیا, کبھی ایڈیٹنگ میں ڈال دیا, کبھی پروف ریڈنگ میں ڈال دیا. لیکن سیکھتا آدمی ایسے ہی ہے, سیکھتا ایسے ہی ہے. تو وہاں تھوڑا مجھے ٹائم مینیج کرنے میں مشکل ضرور پیش آتی تھی. بس وہاں یہ کیا کہ محنت کے جو ڈوز اس میں اضافہ کر دیا. ٹریبیون میں آیا نا, تو نوید حسین صاحب ہمارے ایڈیٹر ہیں, بڑے زبردست آدمی اور بہت زبردست ایڈیٹر بھی ہیں وہ. تو میں نیا آیا, انہوں نے مجھے ایک مہینہ پاگل کر دیا, اور میں نے کہا سر میں جا رہا ہوں, آپ مجھ سے سارے کام کروا رہے ہیں, مطلب کہ صفائی چھوڑ رہ گئی ہے وہ بھی کروا لیں. انہوں نے کہا تم ایسے ہی سیکھو گے, تم ایفیشینٹ ہو جاؤ گے. اینڈ آئی ریئلائز آفٹر 3 months کہ جتنا رگڑا انہوں نے مجھے دیا, اور جو کام وہاں پہ. اچھا, یہ ہمارے یہاں ہی ہے, دیکھیں وہ اپنی خنث اتار رہے ہوتے ہیں, میں سوری فار دس ورڈ, لیکن یہ ہے ایک الٹیمیٹلی نا وہ بدلے لے رہے ہوتے, جو ان کے استادوں نے ان کے ساتھ کیا وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. آدمی ایسے ہی, میں مجھے امید ہے تب بھی سیکھ جائیں گے, یقین جانیے. نہیں دیکھیں, مطلب میرا اس پہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اب جو ہماری جینٹری آ رہی نا, چونکہ وہ اتنا محنت کرنے کے عادی نہیں ہوتے. دیکھیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ غلط ہے کہ 18 گھنٹے کام کروانا, لیکن آپ کو 18 گھنٹے کام کرنے کی عادت ہونی تو چاہیے نا, کہ آپ کے اندر اتنا اسٹیمنا ہو کہ جس دن مجھے 18 گھنٹے کام کرنا ہے کر سکوں. اگر مجھے 1 گھنٹے کا کام آدھے گھنٹے میں کرنا ہے تو وہ ایبلٹی پیدا کر دیتے ہیں آپ کے اندر نا. دیکھیں جس حلقے سے آپ اپنا اظہار کرتے ہیں, میں بھی سمجھتا ہوں, احمد جاوید صاحب, یہ وہ دماغ ہیں جو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں, یعنی فکر کا کام, سوچنے کا کام. تو جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں, بہت آگے لے گا آپ, میں کام سے جوڑ رہا ہوں, جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ بظاہر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ہاتھ باندھے یوں ہی دکھائی دے رہے ہوں. اب میرے یہاں آپ آئیں گے تو جو میرا ورکر ہے, یقین جانیے وہ مجھ سے کہیں زیادہ محنت کرتے ہوئے نظر آئے گا, لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ کیا کام کر رہا ہے اور مجھے کیا کام کرنا ہے. پلاننگ اور جو آپ کی لیڈرشپ ہے نا, وہ تو لگے لیبر ورک ایک چیز ہوتی ہے, لیکن لیبر ورک کے ساتھ پلاننگ اور لیڈرشپ, ہمارے یہاں کام اس کو کہا جاتا ہے جو فزیکل کرتے ہوئے کچھ دکھائی دیں. فزکس کی ڈیفینیشن میں ورک ڈن ہوتا ہے نا, کہ کوئی کام, میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں. یہاں یہ کہتے ہیں رگڑا دو اس کو, حتیٰ کہ لیکن ہاں وہ ایک رگڑا بھی ہے, انسانی تقاضوں کے مطابق ہے. وہ ایک شعر ہے نا, آپ نے سنا ہی ہوگا کہ عشق وہ کار مسلسل ہے کہ ہم اپنے لیے ایک لمحہ بھی پس انداز نہیں کر سکتے. اچھا بتائیں, آپ کو ادب میں بھی شوق ہے, فضل اللہ فانی صاحب کے دوست ہیں آپ, تو یہ شعر کا ادب کا ذوق کیسے پیدا ہوا؟ ادب والے مجھے کافی بے ادب کہتے ہیں. شوق میرا ضرور ہے, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ادب آپ کی زبان اور آپ کے کسی بھی کام کو ریفائن کرنے کے لیے بہت زیادہ اہم شے ہے. کاروبار ہی کو لے لیں تو کاروبار کے اندر لوگوں سے بیہیو کیسے کرنا ہے, لوگوں سے پیار اور محبت سمیٹنا کیسے, یہ میرا خیال ہے کہ بغیر ادب کے شاید میں کبھی نہ کر سکتا. تو یہ ایک کتابی تعلق ہے ادب سے, اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو خوبصورت تعلق ہے وہ انسانی تعلق ہے. احمد جاوید صاحب ان میں سے ایک ہیں, ڈاکٹر سید عزیز الرحمان ہے, میں ان کا نام بالکل لینا چاہوں گا. اس طرح کے وہ ریفائن لوگ ہیں جو جن کی صحبت میں تھوڑا عرصہ بیٹھنے کے بعد ان چیزوں سے ایک محبت میں اضافہ محسوس کرتا ہوں, اور اس کا فائدہ ہی دیکھا میں نے. جس طرح سے آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک صاحب مطالعہ شخص, اس سے ایک ڈلنس پیدا ہوتی ہے. میں یہ بتاؤں, میرے ایسے دوست ہیں, ایک لڑکا ہے وہ بڑا پیارا لڑکا ہے, اور وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ سال کے اندر اس کی کتابوں کی مطالعے کی تعداد more than 300 ہے, انگریزی اردو دونوں. مگر میں نے نوٹس کیا اور اسے باقاعدہ میں نے کہا, اس نے مجھ سے کاروبار کا مشورہ کیا, اور بڑی اہم بات ہے, میں نے اسے کہا کہ بیٹا تم پڑھنا چھوڑ دو. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ تخیلاتی دنیا میں اتنا زیادہ پرواز کر جاتے ہیں کہ جو میدانی دنیا ہے وہاں سے آپ کے قدم ہٹ جاتے ہیں. اعتدال ضروری ہے, اعتدال ضروری ہے. تو بعض لوگ ایسے ہیں جو ادب, شاعری اور تخیل میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل نہیں رہتے. کام کرنے والا بندہ اتنا زیادہ کتابوں سے لگاؤ اس کے لیے رکھنا نقصان کا باعث ہے. یہ شاید آپ کو عجیب لگ رہی ہو, مگر میرا اپنا جو تجربہ ہے کہ تخیل میں اتنا بھی نہ کھو جائیں کہ اب حقیقت. میں نے بتایا نا, وہ جو میرے شروع کے ملازم تھے, یہ تو صاحبان تخیلی جواب دیں گے آپ کو کامنٹس میں. بالکل ہے. وہ کیا کرتے تھے, کہہ رہے ہیں یار یہ پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہا ہے, اور صحیح کہہ رہے ہوتے تھے, سمجھ میں نہیں آتا تھا. میں نے ولی سے کہا, ولی میاں
تم بے ادب ہو, تم ان سے بات کرو. تمہیں وہ پھر اپنے انداز سے, حبیب اسکول کا آپ نے نام سنا ہوگا, جی جی, تم وہیں سے پڑھے ہو نا؟ میں وہیں سے پڑھا. ان کے جو پرنسپل ہیں وہ میرے بڑے محبت کرنے والے. ایک دفعہ میں نے انہیں دیکھا, یہ ریلیٹ کرتی ہے بات, وہ اپنے اسکول کے نیچے نا مختلف برانچز ہیں, تو اسکول کے نیچے وہ جو کرایہ دار تھے ان کو گالیاں دے رہے تھے بھاری بھرکم. میں دور کھڑا انہیں دیکھ رہا, میں نے کہا یار یہ میں نے تو کبھی اتنے نفیس انسان, اور یہ وہ آنکھ سے آنکھ ٹکرائی, انہوں نے مسکرایا, انہوں نے کہا بیٹا تم اوپر جاؤ میں آ رہا ہوں. جب فارغ ہوئے کرایہ وغیرہ لے کے تو کہنے کہ آپ حیران تو ہوئے ہوں گے. میں نے کہا بالکل میں ہوا ہوں. بچہ یہ ایک زبان ہے, ان کی زبان یہی ہے, یہی زبان سمجھتے ہیں جو تم سے میں مخاطب ہوتا ہوں, یہ تمہاری زبان ہے, میں تم سے تمہاری زبان میں بات کرتا ہوں. سخت اختلاف ہے اس بات سے, لیکن چلے ہوگا. لیکن معاشرے کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہے نا بھائی, آپ اختلاف آپ کا ان کو فرق نہیں پڑتا. وہ کچھ زبانیں ایسی ہیں جن میں وہ سمجھتے ہیں ہونا نہیں چاہیے. اس بات سے میں آپ کے بھی میں حامی ہوں, ہونا نہیں چاہیے. یہ بتائیں آپ صحافیوں کو سال میں کتنی مفت چائے پلاتے ہیں؟ یار صحافی کبھی مفت میں چائے نہیں پیتے, میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی عجیب بات ہے. مفت میں ہوتے تو اس وقت کیش نہ دے رہے ہوں, کہیں نہ کہیں کام آ کے وہ کمپنسیٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں. آپ تشہیر کے پیسے آپ ایک بڑے اداکار کو لے لیں, وہ آپ کے یہاں صرف آ کے چائے پیے جیسے آپ مفت میں کہتے ہیں, وہ الٹا آپ سے چارج کرتا ہے. صحافی تو چارج نہیں کر رہے ہوتے, وہ آپ کے یہاں چائے. میں نے ایک صحافی کارنر بنا رکھا ہے طارق روڈ پہ, اور برانچ کا بڑا حصہ ہے جو صحافی کارنر سے ہی ہے. اس میں صحافی دوست جو ہمارے کراچی کے اور پاکستان کے بڑے نام ہیں, ان کی تصاویر ہیں, ان کو ایک طور پہ عزت دینے کے لیے وہ آتے ہیں. یہ ان کی محبت ہے کیونکہ ان کا نام ہے. ان کے ساتھ جب ویڈیوز جاتی ہیں, وہ جو مجھے فائدہ پہنچاتی ہیں, یقین جانیے وہ الٹا پیسے دے کر جا رہے ہوتے ہیں, اور زیادہ دے کر جا رہے ہوتے ہیں. میں نے یہ نوٹس کیا. آپ کے اندر کا صحافی جاگ گیا اس بات سے. چلے اس کو ہم کنکلوڈ اگر ہم کریں, اور ایک ریل بناتے ہیں 1 منٹ کی آپ کے ساتھ نا ابھی, کہ ایک لڑکا ہے اور جس نے بھی یونیورسٹی ختم کی ہے, اور وہ چائے کھانے پہ بیٹھ کے سوچا ہے میں چائے کا ڈھابا بنا رہا ہوں, تو آپ اس کو 1 منٹ میں کیا مشورہ دیں گے؟ بس آپ ایک کام کریں, بغیر سوچے, بغیر زیادہ پلاننگ کرے, آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کر گزریے. اس وقت کے حالات, اس وقت کی چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ آپ کو کیا کرنا ہے. ڈریے مت, زیادہ مشاورت مت کیجیے, کام پر شروع کر دیں, فائدہ ہوگا. لگ جائیں کام پہ. جی ہاں. اینی کوشچنس؟ بہت بہت شکریہ. اور آپ اسکول آئے گا, ہم اسکول کے حوالے سے اگر آپ سے کوئی ایک آدھ کامنٹ ہم بھی لے لیں تو ٹیسٹیمونیل میں لگانے کے لیے. میں پہلے بھی آپ کے اسکول کے حوالے سے سن چکا ہوں, اور جس انداز سے, یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ سامنے بیٹھے ہیں تو بڑا عجیب لگ رہا ہوتا ہے, عجیب لگتا ہے یہ, لیکن سچ یہ ہے کہ جو لوگوں سے میں نے سنا, میرے کوئی ذاتی طور پہ اسکول کے تجربات آپ کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں, لیکن اچھے اور مستند لوگوں کے منہ سے جو میں نے بات سنی آپ کے اسکول کے حوالے سے, جس انداز سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, وہ باہر ایک اس طرح کا کام ہے جو قابل تقلید ہے اور قابل مثال ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو کم از کم اس فیلڈ کے اندر نا, یہ کوئی چائے نہیں ہے جہاں پیسے کی طلب ہو, یہ تعلیم دے رہے ہیں جہاں کئی چائے والے, جہاں کئی انجینئر, جہاں کئی شاعر, جہاں کئی اور انٹرپرینور پیدا ہوں گے. تو اس فیلڈ کے اندر اگر لوگ پیسے کی بجائے آپ جیسا خیال رکھیں اور آپ جیسی سوچ رکھیں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے کم از کم نااہل اور لا علم لوگوں سے بیٹھ کر کسی کو مشورہ نہیں کرنا پڑے گا. خود ہی ایسے قابل اور عظیم لوگ پیدا ہوں گے جو کئی چائے کے کاروبار کھولیں گے, کئی انجینئر پیدا کریں گے, اور کئی علامہ اقبال پیدا کریں گے. تو آپ لوگ اس سطح کا کام کر رہے ہیں. ابھی تو چھٹیاں چل رہی ہیں, انشاءاللہ پھر کسی وقت آپ کو اسکول کا وزٹ بھی کروائیں گے. اب 2700 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس, اور پھر کنڈر گارڈن سے لے کر سیکنڈ ایئر تک بھی ہم تعلیم دے رہے ہیں. تو روایتی تعلیم ہے ہماری, جو ٹریڈیشنل نالج ہے اسکول کی کلاسز کے ساتھ چلتی ہے. سب سے بڑا کمنٹ آپ کے اسکول کے حوالے سے جو میں نے آتے ہوئے سوچا میں دینا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کے اسکول میں اپنے بچے کو داخل کروانے کا خواہش مند ہوں. دیٹس اٹ. پہلے بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ انکیوبیشن سینٹر بھی چلا رہے ہیں جہاں پہ بچوں کو ہم یہ سب میڈیا کی چیزیں سکھاتے ہیں. ابھی ایکسپریس نیوز میں ہمارا ایک لڑکا جس نے یہاں پہ کام سیکھا, ہمارے انکیوبیشن سینٹر سے وہ چلا گیا. بہت سارے کورسز ہو رہے ہیں, یہ بھی پڑھاتے ہیں, ہم بھی پڑھاتے ہیں. سارے لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, اسی ایک کار خیر میں حصہ لے رہے ہیں. اور امید ہے کہ پھر فضل اللہ فانی صاحب کراچی آئیں تو ایک اور مشاعرے میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی, اور آپ کو کلاسز کا بھی وزٹ کروائیں گے. اچھا, فانی صاحب سے کہاں ملاقات ہوئی آپ کی؟ فانی صاحب ڈاکٹر سید عزیز الرحمان کی دین ہے. تو انہی کے توسط سے ہم گاؤں ان کے گئے تھے اور وہاں ملاقات ہوئی, اور بہت ہی قابل اور نوجوان ایسا جو یہ وہ لوگ ہیں نا جو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں. یہ 24 گھنٹے سوچتے ہیں اور اپنا تمام سوچا ہوا بلا معاوضہ ہم لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں. یہ ان میں سے ایک ہے. ایسے لوگوں کا ہونا تو بہرحال باعث نعمت ہے. پسندیدہ اشعار اگر آپ سنانا چاہیں جانے سے پہلے؟ رگوں میں دوڑتے رہنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکے تو پھر لہو کیا ہے, جو چاہتے ہیں وہ کریں, جب آنکھ سے ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. غالب کا شعر. اور اسی شعر کے ساتھ اجازت چاہیں گے. عرفان صاحب بہت بہت شکریہ. مبشر بھائی آپ کا شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اور آپ جیسے دوست
سب مل کے ہمارے ساتھ چلا رہے ہیں. اب مجھ سے لوگوں نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ پوڈ کاسٹ میں لوگوں کو بلا رہے ہیں, کتنے پیسے دیتے ہیں؟ تو ہم نے کہا نہیں, پیسے ویسے نہیں دیتے, اگلا بیچارہ اپنا پیٹرول جلا کے خود آتا ہے. ہم اس لیے گفتگو کرتے ہیں کہ جو ہمارے طلباء طالبات ہیں, جو دیکھنے والے ہیں, ان کو لرننگ ہو, اور انٹرپرینورشپ کے اسکل اب بہت زیادہ ضروری ہے. جو معیشت کے حالات ہیں, بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ نوجوان طبقہ آگے بڑھے اور اپنی نوکری کے ساتھ کوئی کاروبار بھی کرے. آپ کی اسٹوری بہت میرے لیے انسپائرنگ ہے کہ آپ کام کے ساتھ ساتھ ایک بزنس اسٹارٹ کیا, اور پھر اس بزنس کو جس طرح سے آپ نے گرو کیا. امید ہے کہ جو لوگ یہ پوڈ کاسٹ دیکھیں گے ان کی زندگی میں اس کو دیکھ کر کوئی نہ کوئی مثبت پہلو ضرور اجاگر ہوگا. بہت شکریہ, آپ نے مجھے میرے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا, بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.